السلام علیکم. گڈ مارننگ ایوری ون, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. آج ہفتے کا آغاز ہونے جا رہا ہے, پیر کا روز ہے, اور ہم چاہتے تھے کہ کسی اچھی گڈ نیوز کے ساتھ, کسی پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو, لیکن افسوسناک خبر ہے. اور کل رات سے یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے, نیوز پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے. معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. عاصم جمیل, یہ 3 بھائی ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, 3 بیٹے ہیں ان کے, اور دوسرا نمبر ہے عاصم جمیل کا. عاصم جمیل کے بارے سے کل سے نا ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں نا بہت سی فیک نیوز بھی گردش کر رہی ہیں, غلط خبریں ہو رہی ہیں. پہلے یہ کہا گیا کہ شاید پتہ نہیں ان کو کسی نے خدا نخواستہ قتل کیا ہے, کسی کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں. لیکن اب جو نیوز سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو عاصم جمیل ہیں یہ بچپن سے ہی ڈسلیکسیا ٹائپ کی ایک بیماری ہے. یہ اس بیماری میں مبتلا تھے, سائیکولوجیکل ایشوز کا ان کو سامنا تھا اور بہت زیادہ پین میں تھے. لاسٹ 6 منتھ سے ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے تھے, اتنی زیادہ ان کی تکلیف تھی. اور پھر کل انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا, تلمبا جو ان کا آبائی گھر ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا تلمبا آبائی گھر ہے, تو وہاں پر ان کے جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یہ فیصل آباد میں اپنے دوسرے گھر میں موجود تھے. اور جو یوسف جمیل جو ہیں, مولانا یوسف جمیل, یہ MTJ فاؤنڈیشن کے فنکشن کے حوالے سے میاں والی گئے ہوئے تھے, تو گھر میں کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. تو جو یہ عاصم ہیں انہوں نے اپنا جو ان کا سیکیورٹی گارڈ ہے, وہ ان کا کزن بھی ہے, عمیر اس کا نام ہے, انہوں نے اس کو کہا کہ مجھے پسٹل لا کے دو, تو اس نے نادانی میں پسٹل لا دی, لیکن گولیاں نکال دی, میگزین نکال دیا. لیکن عاصم نے کہا کہ نہیں مجھے پسٹل چاہیے گولی کے ساتھ. تو اس نے پھر بس وہاں پر اس سے یہ بے وقوفی ہوئی ہے کہ اس کو جب پتا تھا کہ وہ اس ٹراما سے گزر رہے ہیں تو اس نے گولی لا کے دی ہے, تو فوراً سے انہوں نے وہ گولی لوڈ کی ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو جہانگیر ترین کے بھائی تھے انہوں نے بھی اسی طرح بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی. اسی طرح مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے بھی اپنی بیماری سے تنگ آ کر جو ہے وہ اپنی جان لے لی ہے. اور یقیناً یہ بہت ہی زیادہ دکھ کی گھڑی ہے اس وقت مولانا طارق جمیل اور ان کے پورے خاندان کے لیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے صاحبزادے نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اس نیوز کے بعد جس طرح وجہات آپ نے بڑا ڈیٹیل بتایا, اور یوسف جمیل کے ساتھ تو بڑی اچھی آپ کی دوستی بھی ہے, تو بہت سی ایسے جو قیاس سرائیاں ہیں اور بہت سی جو افواہیں تھیں وہ اب دم توڑ گئی ہیں. کل یہی چیز جب اتنی زیادہ وہ افواہیں سننے کو ملی تو فوراً میری مولانا یوسف جمیل صاحب جو طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں ان سے فون پر بات ہوئی, تو انہوں نے پھر ساری ڈیٹیلز بتائیں. اچھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کی شادی کی ان کی 3 سال پہلے آج سے ڈائیورس ہوئی تھی, ڈیورس کی وجہ سے وہ ڈپریشن. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس جو موت ہے اس کو اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈائیورس کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی, ہم نے جیسا کہ ابھی فضا نے بھی بتایا کہ یہ بچپن سے ہی پیدائشی ان کو یہ بیماری تھی, اور اس بیماری کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ یوسف جمیل بتا رہے تھے مجھے کل کہ 2 دن پہلے عاصم جمیل نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. اتنی زیادہ تکلیف ان کو تھی, وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر کل گھر میں بھی کوئی نہیں تھا, اور پھر بس انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ انتہائی قدم اٹھایا. لیکن انتہائی تکلیف دہ خبر ہے, انتہائی دکھ کی خبر ہے. مولانا طارق جمیل صاحب, ان کی فیملی جس صدمے سے گزر رہی ہے شاید ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سب نے جو ہے وہ دعاؤں کی اپیل کی ہے. طارق جمیل صاحب کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے بھی تمام جو پاکستانی ہیں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دعا مانگے, اور اپنے بیٹے جو عاصم جمیل ہے ان کی جو ڈیتھ کی خبر ہے وہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی. اور اس وقت لازمی طور پر اس دکھ کی گھڑی میں مولانا طارق جمیل کی بہت زیادہ خدمات ہیں عالم اسلام کے لیے, معروف مذہبی اسکالر ہیں, تو انہوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے. تو اس مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہم سب کی دعائیں ان کے لیے ہیں. بالکل. اور آج عشاء کے بعد 7:30 بجے جو ہے نا ان کا آبائی گھر, وہاں پہ ان کے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. ایک دفعہ پھر سے ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ہائی لائٹس کی جانب بڑھتے ہیں. آج آپ کو سنائیں گے غزہ کے سناٹے میں درد بھری آواز. اور بتائیں گے امریکہ اور اسرائیل کو کہاں ہوئی ناکامی, ایلون مسک نے کیا کون سا بڑا اعلان.
پاکستان سے کتنے غیر ملکیوں کا انخلا ہو گیا؟ کیا کرکٹ ورلڈ کپ میں پکچر ابھی باقی ہے؟ اور ملائیں گے ایسے نوجوان سے جس نے دوسروں کی زندگیاں بدل دی۔ تو یہ تو آج کی ہائی لائٹ تھی جو آپ نے ملاحظہ کی ہیں، اور اب ذرا فلسطین کا ذکر کر لیتے ہیں۔ غزہ پٹی کی صورتحال پہ وہاں پر بھی قیامت برپا ہے، مطلب کہ جس طریقے سے آپ جتنی بھی مذمت کریں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ وہاں پر رہنے والوں کی کیا اس وقت صورتحال ہے۔ اور خاص طور پر گزشتہ شب جب مسجد سے صدائیں آئی ہیں، اس آواز نے شاید تمام درد دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا سوز تھا، کیا تکلیف تھی، کیا بے بسی تھی، اور جب اس مسجد سے صدائیں، باقاعدہ جو امام مسجد تھے، مؤذن تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا تھا ایکچولی۔ تو یہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، اور کتنا سوز تھا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اب اس زمین پہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تو نے ہی مدد کرنی ہے، یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، ہمیں بالکل اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اہل اسلام سے بھی اپیل کی ہے، جھنجھوڑا ہے، بلکہ اپیل ہے کہ ان کو جھنجھوڑا ہے، پورا اہل اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے، کسی فرد، کسی ملک کو، کسی شخصیت کو مخاطب کر کے نہیں، بلکہ اس مؤذن نے پورا عالم اسلام کو جھنجھوڑتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے، آپ بھی سب مل کر اللہ سے دعا کریں۔ اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غزہ پٹی پر جو فلسطین، مظلوم فلسطین ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور اللہ کو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، ہماری مدد فرما۔ اسی پر بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسد محمود صاحب، آپ تو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اب اسرائیل جو کر رہا ہے اس کو تو جنگ سے زیادہ بلکہ جینوسائیڈ کہا جا رہا ہے، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ ان سارے حالات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسلم امہ کا لفظ ہم بہت سنتے آئے ہیں، یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ تو اب آپ اس جنگ کا پھر فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہت، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل آپ کہہ تو سکتے ہیں کہنے کو جی کہ مسلم امہ ہے، بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ 56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی طرح کی کوئی آپ کو آواز آپ کو بلند ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادر دین کہ جماعت اسلامی نے کل پاکستان یا اسلام آباد کے اندر جلوس نکالا، اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے آپ ویسٹرن کنٹریز کے اندر تو لوگوں کی بڑی تعداد آپ کو باہر نکلتی نظر آئی۔ یو ڈونٹ فائنڈ دیٹ کائنڈ آف سچویشن ان مسلم کنٹریز۔ تو ایک میرا خیال ہے ہم اس ورڈ کو نا، ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر ہم اس کم سے کم استعمال کریں تو دیٹ از بیٹر۔ وائی؟ بیکاز مسلم امہ از آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ناؤ۔ اب جس کو کہتے ہیں کہ جی اپنی اپنی حکومتیں بچاؤ، اور اسی طرح کا سچویشن نہ صرف یہ کہ مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں بلکہ دوسرے بھی دنیا کے جو خطے کے مسلم ممالک ہیں ان کے اندر آپ کو اسی طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ اور اب ناؤ وی ہیو ریچ ٹو اے اسٹیج یہاں پہ ون فیلز کے نہیں، اب کوئی بھی اگر ملک ہے اس کے اوپر کوئی قوت حملہ آور ہوتی ہے تو شاید اس نے اکیلے ہی ایک لحاظ سے اپنی لڑائی لڑنی ہے، اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ پہ ایک لحاظ سے ہم آ چکے ہیں۔ صاحب، آپ یہ دیکھیے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسلم امہ ہمیں اس طرح سے یونائٹ نظر آ نہیں رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے اسٹانس کلیئر ہے۔ ترکیہ ہمیشہ سے تمام مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے، کل بھی وہاں پر ملین مارچ ہوا ہے، طیب اردگان کی سپیچ اتنی لاؤڈ تھی، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج انہوں نے دیا ہے کہ اس کے بعد اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنا جو سفارتی عملہ ہے اس کو واپس بلا لے، ترکیہ اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لے۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے جو تعلقات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں رکھیں گے، اور ہم ایران کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی حد تک تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، لیکن پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، بکنگھم پیلس کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔
आई डू एग्री, आप जिस तरीके से बात कर रही है, मैं थोड़ा सा ना, मेरा ख्याल है हमें ओपन अप होना चाहिए इन सारी चीज़ों पे जी। आपने पिछले 22 दिनों से आग और खून जो है ना वो बरसते देखा है, निकलते देखा है, फलस्तीनियों का खून बहते हुए देखा है, उनका जो ओवरऑल मर्टायर्ड हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी तादाद तो ऑलमोस्ट को 10,000 को टच कर गई है। और हम ईरान के अंदर बैठे बड़ी खूनख्वार किस्म की जो है ना वो स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। तैयब अर्दवान को भी, इट इज़ नॉट ओनली दिस ओकेजन, पिछले 22 दिनों में अगर आप देखें, इससे पहले भी जब इस तरह की कोई सिचुएशन हुई, यहाँ स्टेटमेंट देने में दीज पीपल आर वेरी एक्सपर्ट। मैं ये सवाल इन सब से करता हूँ, और इवन हम बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। आपने कोई किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल स्टेप इन मुस्लिम ममालिक को उठाते हुए देखा कि आप ये कहें जी कि नहीं, अब इजराइल ने जो है ना वो तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर ली, और रेड लाइंस तो क्रॉस हो गई है ना। अगर 22 दिनों के अंदर, 23 दिनों के अंदर अगर आपने उनके 10,000 लोगों को शहीद कर दिया है, जिसमें ज्यादा तादाद बच्चों की और औरतों की है, तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? और कौन सी जेनोसाइड की बात आप करते हैं, और कौन सी आप समझते हैं जी कि नहीं अब जो है ना, अब स्टेज अभी थोड़ा सा और टाइम बाकी है, then the Muslim countries are going to come forward. It's not like that. हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ये जो आप हमारी स्टेट जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन कर्नल साहब फिर इसका, कर्नल साहब फिर बात ये है, जिस तरह आपने भी कहा कि ये सिर्फ स्टेटमेंट, लेकिन एक एज ए स्टेट हेड का इस तरह की स्टेटमेंट देना, इतनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। अच्छा, फिर इससे बढ़कर यूनाइटेड नेशन, कर्नल साहब इससे बढ़कर फिर यूनाइटेड नेशन में जिस तरह 120 कंट्रीज ने इजराइल की मजम्मत की है, वो अलग बात है कि इजराइल ने बिल्कुल उनको किसी खाते में नहीं लाया, किसी तरह भी उनकी उस बात पर फोकस नहीं किया। अब क्या नेक्स्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक महज़ब दुनिया के अंदर तो यही तरीक़ाकार होता है, फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की जाती है, अपना अमला बुला लिया जाता है। आप क्या, आपकी जो डिफेंस एनालिसिस है आपका, आप क्या सजेस्ट करेंगे, होना क्या चाहिए सर अल्टीमेटली? फिर देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आप इजराइल को भी देखते हैं, इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़। अब अगर इजराइल की आबादी फर्ज करें जी 1 करोड़ है, मैं जूस की बात कर रहा हूँ, तो मुस्लिम जो इस इर्द गिर्द बैठे हैं वो तो ऑलमोस्ट को 20 करोड़ से भी ज़ायद हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ द इजिप्ट की बात करें, आप लेबनान की बात करें, आप जॉर्डन की बात करें, तो आप समझते हैं कि इजराइल को कोई एक छोटा सा थ्रेट जो है वो इन तमाम ममालिक से नज़र आता है? नो, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप ये देखें, एक बहुत ही, जिसको कहते हैं एक वेल प्लान तरीके से, एक एक करके जो मुस्लिम ममालिक जहाँ से कोई आवाज़ सीरियसली उठती थी और प्रैक्टिकली वो कुछ करते थे, उनको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप स्टेट पे आ जाएँ, लीबिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, आप सीरिया को भी देखें, आप इसके बाद इराक़ की आप बात करें, सर्टली ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और आप ये यकीन रखिए कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, अगर वो इफ़ दे कीप ऑन डिफाइंग ऑल दीज थिंग्स और लिप सर्विस पे, बयानात देने पे सारी बात करें, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ जी कि आप तैयब अर्दवान के बयानात भी ना बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं जी कि पता नहीं क्या से क्या हो जाना है, बट एक्चुअली मुझे बताएं उसका कोई इम्पैक्ट आज तक कोई नज़र आया किसी को? जहाँ तक इस चीज़ की आप बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जो है ना वो इससे ज़्यादा वर्स्ट और रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। और इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से किसी सूरत के अंदर भी जो मजलूम लोग हैं या मजलूम मुल्क हैं या कमज़ोर मुल्क हैं, उनको किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद ऑल द कंट्रीज एंड स्पेशली दोज विद वीक आर्मीज आर वीक पीपल, वीक इकानमी इज कि किसी तरीके से उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, और फिर इस हद तक इंक्रीज करना है कि इसके बाद उनकी तरफ को देख ना सके। मेरा ख्याल है इट इज़ लिविंग इन फुलिश पैराडाइज, अहमकों की जन्नत के अंदर रहना कि नहीं भी अगर पाकिस्तान पे कुछ होगा तो ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा, सऊदी अरब भी आ जाएगा। आज आप देखें ना, आप यहाँ खड़े हैं इस रीजन के अंदर, हु बॉदर्स अबाउट पाकिस्तान? नो वन। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जब तक, जिसको कहते हैं कि आप इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मिलिटरीली आप वायबल नहीं है, कोई दुनिया का मुल्क आपको पूछता नहीं है। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये जो यूनाइटेड नेशन है, इट इज़ वर्किंग, जिसको कहते हैं फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर नॉन मुस्लिम कंट्रीज को, नॉन मुस्लिम्स को तो बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए कोई एक कदम कोई उठा दे कि यूनाइटेड नेशन ने उठाया है, एंड वी से कि नहीं यूनाइटेड नेशन मोनोपली है ना सर, अक़वाम मुत्तहिदा में भी मोनोपली है ना, वेस्ट की मोनोपली है, वो क्यों मुस्लिम कंट्रीज के हक में कुछ करेंगे? बट सर
آپ چونکہ ڈیفینس اینالسٹ ہیں، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا، لیکن یہ سب جاننا چاہتے ہیں، آپ تو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے حماس کے پاس اس وقت کتنی طاقت ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کی وہ عسکری جماعت ہے حماس، جو کہ پورا جواب دے رہی ہے اسرائیلی فورسز کو، اور ان کی جانب سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 3 مختلف مقامات پر جو ہم نے شکست دی ہے اسرائیلی فورسز کو، پھر ان کے ٹینکرز بھی تباہ کر دیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی صلاحیت ہے ان کے پاس ابھی مزید اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے؟ میں اس کے اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ پچھلے آلموسٹ کوئی 70-75 سالوں سے جس طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے اسرائیلیوں نے فلسطین کے اوپر، ان کو مقید کر دیا. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کے اوپر آلموسٹ کوئی 20-24 لاکھ لوگوں کی ایک اوپن انسانی جیل بنا دی، اور ہر چیز کے لیے دے بیکیم ڈیپینڈنٹ آن اسرائیل. یہ ساری چیزوں کو پچھلے آلموسٹ 75 سالوں سے اسپیشلی وہ جو 3 جنریشن ہیں وہ پل کے بڑی ہوئی ہیں، ناؤ دے ہیو اسٹڈیز تھورلی کہ جی ہاں ہمیں کرنا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے دن بھی یہی بات کی تھی میں نے کہ اگر حماس اس طریقے سے آیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا ایک اسرائیل کا ایک متھ، ایک انوینسیبلٹی کا جو ایک عنصر پایا جاتا تھا جی کہ اسرائیل از انٹچبل، اسرائیل کے ویپنز، اسرائیل کا سسٹم، ایک تو اس کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ تہس نہس کیا. لوگ دنیا کہتی تھی اسرائیل کے بارے میں کہ اٹس اے ویری سیکیور کنٹری، کیونکہ اس کی اسرائیلی ڈیفینس فورسز آر ویری ویری اسٹرانگ. وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. دیکھیں فلسطینیوں کی، حماس کی زندگی تو بڑی مشکل ہوئی ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں کہ آج کے دن کے اندر بھی وین وی آر ٹاکنگ تو 5 سے 6 لاکھ جو اسرائیلی ہیں وہ شیلٹرز کے اندر رہ رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو گو ٹو دی سیف پلیسز. وائی؟ بیکاز دے فیل انسیکیور اگر اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے. اور یہ میں کہوں گا کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک تو آئی فیل کہ کسی نہ کسی ٹروس پہ انہوں نے جلدی پہنچنا ہے. وائی اٹ از سو؟ بیکاز مور دین میرا خیال ہے کہ 400 لوگ جو وہ ہیں اس میں اسرائیل ڈیفینس فورسز کے لوگ اور سویلین ہیں جو کہ حماس کی قید کے اندر موجود ہے، پکڑے ہوئے انہوں نے. اور بالکل سر آپ نے کہی، بالکل صحیح آپ نے کہا ہے. اور ویسے بھی ایک طرف چند مٹھی بھر لوگ ہوں، وسائل بھی نہ ہوں، دوسری طرف اپنے طاقت اور گھمنڈ میں مبتلا اسرائیل ہو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا ریڈار سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہ جو غرور خاک میں ملایا ہے حماس نے، یہ اسرائیل کم از کم صدیوں تک یاد رکھے گا. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ سیاسی منظرنامے کا حوالہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں اس وقت نواز شریف کی انٹری ہوئی ہے، کم بیک ہوا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، لیکن ابھی تک پی ایم ایل این صرف ایک پاور شو مینار پاکستان پہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد کیا سیاسی مصروفیات ہیں، کیا ہیں، ابھی تو بس اب فل سٹاپ لگا ہوا ہے، کیونکہ ابھی نواز شریف کی پوری قانونی ٹیم ایکٹیو ہے تاکہ نواز شریف کو پورے طریقے سے. ایک چیز ہوئی ہے، نواز شریف کی آمد سے سیاسی جو مومنٹم ہے نا وہ کافی زیادہ ہائی ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو تحریک استحکام پاکستان پارٹی ہے، پی پی آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، اس نے بھی ایک اپنا جلسہ کیا ہے جنوبی پنجاب کے اندر، جہانیہ کے اندر جلسہ کیا، اور خاصا اچھا پاور، تگڑا پاور شو تھا، اور کافی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اس میں تمام جو آئی پی پی کے جو اہم رکن تھے، جو اہم رہنما تھے، جو پارٹی صدر تھے، جو بھی ڈیزگنیشن ان کو دیا گیا ہے وہ سب وہاں پر موجود تھے. اور پھر علیم خان کی جانب سے بہت بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں کہ پیٹرول والا جو ہے پورا سیاسی منشور، اپنا مینیفیسٹو انہوں نے دیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی دیا تھا، لیکن مینیفیسٹو پہ عمل درآمد ہونا، اصل چیز ہی یہ ہے کہ اصل چیز ہے امپلیمنٹیشن. منشور جو ہے نا ساری پارٹیز کے بڑے زبردست ہیں. پی ٹی آئی کا دیکھ لینا، پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں، روٹی کپڑا اور مکان، اور پھر پی ایم ایل این نیشین ٹائیگر پاکستان کو بنانا ہے. اب جو آئی پی پی نے منشور دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 300 یونٹ سے کم استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی مفت ہوگی، موٹر سائیکلز کو جو ہے آدھی قیمت پر فیول ملے گا. بڑے اٹریکٹیو، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو پلاٹس دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. پھر جو کسان ہیں جو ان کو فری ٹیوب ویل سے پانی، لیکن آپ کو یاد ہے نا 50 لاکھ گھر کا بھی وعدہ تھا، 1 کروڑ نوکریاں، یہ سارے وہی لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ آج تک انہی سیاسی نعروں کے گرد ہمارے عوام بے وقوف ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. سینئر تجزیہ کار ذوالفقار راحت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. ذوالفقار راحت صاحب کیا کہیں گے؟ اب یہ جو سیاسی گہما گہمی ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز قریب ہیں، الیکشن جلد ہوں گے، آئندہ آنے والا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، الیکشن کا مومنٹم تو آہستہ آہستہ بن رہا ہے، لیکن جلسہ آئی پی پی نے بھی کر لیا، نون لیگ نے بھی ایک بڑا پاور شو کر لیا، نواز شریف صاحب واپس بھی آ گئے. لیول پلینگ فیلڈ کا جو ان کا مطالبہ تھا وہ کسی حد تک پوری ہو گئی.
इसके बावजूद अभी तक सियासी हलकों में चहमगोइयाँ जारी हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, 28 जनवरी की टेंटेटिव डेट दे चुका है, फिर भी बाखबर हलकों के अंदर आज भी एक क्या सराहियाँ जारी हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अभी कल की बात है, बड़े इम्पोर्टेंट लोग कहीं पे जमा थे, तो उसमें कुछ बड़े बाखबर लोग थे, तो वो बार बार ये बात कर रहे थे कि अभी भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जब उनसे पूछा जाता है कि इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, तो उस पर बुनियादी चीज़ एक ही आती है कि जो टारगेट था किसी की पॉपुलैरिटी को मैनेज करने के लिए, वो उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रही। और दूसरी बात उसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं वापस तो आ गया हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल गया, लेकिन मुझे पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। अब 2/3 मेजॉरिटी यकीनी नहीं हो रही और पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनने के रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि IPP और खटक साहब की पार्टी और जो नई पार्टियां बनी हैं, जिनको एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां कहा जा रहा है, वो पार्टियां भी अभी तक नौमलूद हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका नहीं बन सका, कैंडिडेचर उनकी उस तरह से नहीं आ सकी और वो पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन नहीं कर सके। तो ये भी एक वजह है। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ वक्त चाहिए। तो अभी जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती, मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी नहीं आएगी। और जब तक क्लैरिटी नहीं आती, मुल्की हालात हो या माशी इस्तेहकाम हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार साहब, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने जो डेट अनाउंस कर दी हुई है और जनवरी का लास्ट वीक कहा जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 28 जनवरी का डेट भी आ रही है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से इलेक्शंस नहीं हो रहे। तमाम सियासी जमातों, तमाम स्टेक होल्डर्स जब चाहेंगे तब इलेक्शंस होंगे। तो अगर तब मान लिया जाए तब भी होते हैं, तो फिर किसको आप वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं? देखिए जी, इसमें मखलूत गवर्नमेंट का एक नक्शा सामने आ रहा है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मरकज़ के अंदर भी जो गवर्नमेंट है उसमें क्लैरिटी नहीं है। एक मखलूत सेटअप होगा जिसमें IPP भी होगी, जिसमें काफ लीग भी होगी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, जिसमें नून लीग भी होगी। अब डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी का थोड़ी सी अलाइनमेंट चली गई है PTI की तरफ। अब आगे चल के जो फ्यूचर बन रहा है उसमें यह है कि नून लीग मरकज़ में लीड करेगी। पंजाब के अंदर अलीम खान साहब दावा कर रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे और IPP को पंजाब दिया जाएगा, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि नून लीग इसमें दो टोक अंदाज में कह रही है कि अगर पंजाब हमारे पास नहीं है तो मरकज़ में गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। यानी जिस गवर्नमेंट के पास मरकज़ हो और पंजाब ना हो तो वो अमलन कुछ नहीं कर सकती। पंजाब पाकिस्तान का 62-63% है। तो पंजाब के अंदर कहा जा रहा है कि मरियम साहबा फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर के तौर पे सामने आएंगी और मरकज़ के अंदर नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, उनकी शायद कबूलियत किसी लेवल पे नहीं है। मकबूलियत के साथ कबूलियत होना चूँकि बहुत ज़रूरी होता है, तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब उनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन पहली चॉइस नून लीग की है नवाज शरीफ साहब। इसी तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे गुजारा करे। बलोचिस्तान के अंदर मखलूत गवर्नमेंट का एक सेटअप बनेगा और KPK के अंदर भी एक मखलूत सेटअप नजर आ रहा है। तो राहत साहब, फिर ये बताइएगा, इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में जिसका आपने अभी जिक्र किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने जिक्र नहीं किया है सर, उसको हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की। तो आपको लगता है कि पावर शेयरिंग में कहीं ना कहीं बदली हुई PTI जैसे बदले हुए नवाज शरीफ साहब अब हमें महसूस हुए हैं लंदन से आने के बाद, कोई PTI बदली हुई हो सकती है? कोई पावर शेयरिंग पे PTI को भी कुछ हिस्सा मिल सकता है? मैंने उनका जिक्र किया है। उनका रोल है अपोजिशन का। वो अपोजिशन में होंगे और वो भी इस पे भी राजी इसलिए हैं कि अगर उनको पॉलिटिकल रोल मिल जाए, यानी सियासत के अंदर किरदार अदा करने की इजाज़त मिल जाए, और बिलाशुबा वो अपोजिशन के अंदर भी सर्वाइवल के लिए तैयार हैं। तो उनके लिए जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है वो अपोजिशन है। अब पीपल्स पार्टी और PTI का जो अलायंस बन रहा है काफ़ी करीब आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि अगर PTI सियासत के अंदर नहीं है और PTI के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो हम इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
تو اس صورت میں یہ بن رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں مرکز کے اندر اپوزیشن کے اندر جا سکتی ہیں اور پنجاب کے اندر اپوزیشن کے اندر جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب خیر اس پہ بات بعد میں آتی ہے کیونکہ اس وقت تو بالکل ہی منظر عام سے چیئرمین پی ٹی آئی بھی غائب ہیں, لیکن جو ایک ویکیوم ہے فل کرنا, آپ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ سپورٹ جو تھی وہ بہت زیادہ لوگ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو وہ جو ویکیوم تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے منظر عام سے غائب ہونے کے بعد, وہ سپورٹ کسی پارٹی کے ساتھ جائے گی یا آئی پی پی میں ہی وہ تمام چہرے موجود ہیں, کیا وہ ساری سپورٹ پی ٹی آئی والی آئی پی پی کے ساتھ جائے گی؟ آئی پی پی کے اندر بہت سارے لوگ گئے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ جو خواب ہمارا تھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ پورا کرنے کا وہ پورا نہیں ہو سکا, اور اب یہ خواب آئی پی پی پورا کرے گی. یہ دعوے اور منشور اپنی جگہ, لیکن پاپولیرٹی اور پاپولر ووٹ آج بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ موجود ہے اور وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کمیٹڈ ہے. لیکن اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے ہی نواز شریف صاحب کو بلوایا گیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور جلسہ کروایا گیا, اور جلسے میں فیسیلیٹیشن بھی آپ نے دیکھی تھرو آؤٹ پورے پاکستان کے اندر نظر آئی. تو وہ بیسیکلی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اسپیس تھی اس کو فل کرنے کے لیے اس کے متبادل کے طور پہ نواز شریف صاحب کو بلایا گیا. چونکہ نون لیگ کے اندر ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے ذوالفقار راحت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راحت صاحب, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ تو اس کو تو ریپلیسمنٹ نہیں چاہیے ہے نا. آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا, نواز شریف کو واپس لائے گئے, ایک جو چیئرمین پی ٹی آئی کے جانے سے جو ویکیوم بلٹ ہو گیا تھا اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ان کو واپس لے کر آئے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ جو ووٹر ہے وہ کمیٹڈ ہے. اصل مزہ تو تب ہے جب ووٹر بھی شفٹ ہو. کہ اگر ووٹر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی سب سے بڑا جو ایشو ہے نا آج پاکستان کی سیاست میں, سب سے بڑا ایشو یہ ہے الیکشن کروانا اب ایک سیکنڈری مسئلہ رہ گیا ہے. الیکشن کے بعد الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی, اس الیکشن کو تسلیم کون کرے گا, اور اس الیکشن کی شفافیت کیا ہوگی, اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی, یہ بیسیکلی ایشو بنا ہوا ہے. اور اس میں اگر پی ٹی آئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی, وہ بائیکاٹ میں چلی جاتی ہے, تو ایک میجورٹی ووٹ سائڈ پہ ہو جائے گا. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 5 کروڑ 75 لاکھ ووٹر ہے جو 35 سال تک کی ایج کا ہے, اور یہ یوتھ کا جو ووٹ ہے 3 کروڑ ووٹر ہے. نواز شریف صاحب جب گئے تھے 9 کروڑ ووٹر تھا, جب واپس آئے 4 سال بعد اب 12 کروڑ ووٹر ہے. 3 کروڑ یہ جو ووٹ ایڈ ہوا ہے یہ ساری کی ساری یوتھ ہے, اور اس میں پرانی روایتی پارٹیوں کا 5% بھی حصہ نہیں ہے. اب یہ جو یوتھ کا ساری نمائندگی ہے 5 کروڑ 75 لاکھ ووٹر ہے, اس میں ووٹر 21ویں صدی کا ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ 20ویں صدی کی ہے. کنیکٹ نہیں ہوگا, یعنی ووٹر آپ کا جو ہے وہ اویئرنیس کے لحاظ سے بہت آگے ہے, آپ کی لیڈرشپ بہت پیچھے ہے. تو لہٰذا یہ خلاب ایکسیلنٹ پوائنٹ, بالکل یہ خلاب جو ہے وہ ایسے پورا نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ذوالفقار راحت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات تو یہ ہے کہ ابھی تو الیکشنز کے بعد ایک تو الیکشن ڈے کو پورا گزارنا, اس کو مینج کرنا, اور پھر اس کے بعد الیکشنز کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کر لینا تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے, یا ایکسیپٹ کروا دینا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. بالکل چیلنج بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو نیا یہ جو ووٹر آیا ہے, ان پولیٹیکل پارٹیز, اگر روایتی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں, پی ایم ایل این کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, اٹریکشن کیا ہے ان کے لیے, مطلب کیا ایسا اٹریکٹیو پوائنٹ ہے کہ جو ووٹر جو ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہاں پر جائے؟ ایگزیکٹلی جو مینیفیسٹو آئی پی پی کا ہم نے اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی رکھا تھا وہی ہے کہ 300 یونٹ والے فری ہیں, پیٹرول جو بائک پر ڈلوائے گا اسے آدھی قیمت پہ ملے گا, خواتین کو جو ہے وہ یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پی ایم ایل این نے لیپ ٹاپ اسکیم نکالی تھی, اس کے بعد پھر بلا سود قرضے دیے گئے تھے, کچھ نہ کچھ یوتھ کو کیا گیا تھا تاکہ آپ کو بتائے کہ یوتھ کو پی ٹی آئی سے تھوڑا توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا. اب بھی وہی پولیٹیکل پارٹی اپنا ویکیوم یوتھ کے لیے بنا پائے گی کہ جو ایسے کوئی اٹریکٹیو مینیفیسٹو کا حصہ یوتھ کو بنائے گی, یوتھ کی نمائندگی جہاں پر بڑی تعداد میں یوتھ کی ریپریزنٹیشن ہوگی. ہمارے یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ 95% جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہی روایتی سیاستدان ہیں, یوتھ کو موقع ہی نہیں ملتا, تو کیسے یوتھ اس طرف اصل میں یہ کہ یوتھ کو اسکل کرنے کی ضرورت ہے, جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کو فرنٹ فٹ پر لانے کی ضرورت ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ بند کر دی ہیں, تو فریش لیڈرشپ آئی کہاں سے؟ اچھا, اس کے علاوہ پھر پارٹی لیڈرشپ ہر دفعہ الیکشن میں یہ دعوے کرتی ہے
کہ ہم یوتھ کو ٹکٹ دیں گے, اور کتنے % یوتھ ایسی ہے جن کو الیکشن میں ٹکٹ دیا جاتا ہے؟ ابھی الیکشنز یوتھ پر نہیں بلکہ جس کے پاس پیسہ ہے, اب تو کروڑوں کی بات چلی گئی ہے MNA MP کے الیکشن میں, جس کے پاس 10-12 کروڑ ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. کوئی یوتھ, کوئی اسکلڈ, کوئی اچھا, کوئی پڑھا لکھا, جس کا اخلاق بھی اچھا ہے, یا جس کے ساتھ جسے کہتے ہیں ویژن جس کا ہے, کوئی منشور اچھا ہے, جو پورا اترتا ہو, صادق اور امین ہو, سب سے بڑی ریکوائرمنٹ تو یہی ہے نا, اس کو آپ ووٹ نہیں دیں گے, اس کو ہماری قوم بھی ووٹ نہیں دے گی. ناظرین, یہ ہے پاکستانی اس وقت منظرنامے کی صورتحال. ہمیں بریک پر جانا ہے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خبر یہ ہے کہ ویسے تو سوشل میڈیا سے ہی ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں کہ اس بار بھی پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ کچھ کمی واقع ہوگی. ویسے تو عوام کو بڑا ہیپی کر دیا تھا جب ایک دم سے 40 روپے کمی کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی جو پیٹرول ہے اس کی پرائسز میں کمی ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 نومبر سے دوبارہ سے 15 سے 20 روپے مزید پیٹرول کو سستا کیا جائے گا. اللہ ہماری اوگرا کو نظر نہ لگائے, کوئی نظر نہ لگے, اللہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے واقعی, کیونکہ لاسٹ ٹائم کے بعد عادتیں ذرا خراب ہوئی ہیں. 40 روپے فی لیٹر کمی کی گئی تھی, تو اس کے بعد جناب ایک دفعہ پھر سے اب دوسری بار پیٹرول سستا ہونے کا امکان ہے, اور شنید یہ ہے کہ 15 سے 20 روپے فی لیٹر تک فیول جو ہے وہ سستا کیونکہ $5 فی بیرل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اگر سستا ہو رہا ہے, تو اگر باہر سے سستا پیٹرول دستیاب ہے تو پھر یہاں پر بھی عوام کو ریلیف تو ملنا چاہیے. اچھا, ریلیف تو ملے, لیکن پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر فیول اتنا سستا ہوتا ہے تو کیا عوام کو اس کے ثمرات, اس کے فائدے پہنچیں گے جو ہماری بیسک کموڈیٹیز ہیں؟ جب 40 روپے سستا ہوا تھا تب نہیں پہنچی تھی, تو اب تو پھر ابھی تو ہونا ہے, اور ابھی تو صرف یہ خبر ہے. ٹرانسپورٹیشن میں کچھ کمی تو ہوئی تھی, لیکن اس طرح کمی نہیں ہوتی جتنا اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر فیول میں 10 روپے قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ اتنا زیادہ ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا. لیکن اگر فیول 10 روپے سستا ہوا ہے تو پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ 10 روپے کے حساب سے سستی نہیں ہوتی. اچھا, اب یہ پیٹرول سستا ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے چکن کی قیمتیں یا دوسری جو کموڈیٹیز ہیں ان میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اگر آپ ویسے فوڈنگ کے لیے جاتے ہیں, ہوٹلنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ کو باربیکیوز آپ کو باقی اسی طرح ریٹس پہ ملتا ہے, چاہے چکن سستا ہے چاہے چکن مہنگا ہے, ان کے پرائس اور ریٹ لسٹ جو ہے وہ اسی طرح کی اسی طرح ہے. سیم گوز ٹو اگر آپ کا فیول جو ہے وہ سستا ہوتا ہے اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اس کے کرایوں میں منمانا اضافہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں, لیکن جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو صرف 5 روپے 7 روپے اس طریقے سے ریلیف دیا جاتا ہے. تو اس گورنمنٹ نے ذرا سختی کی تھی لاسٹ ٹائم جب فیول سستا ہوا تھا, تو جو سی ایم پنجاب ہیں محسن نقوی, وہ خود جو لاری اڈا ہیں وہاں پہ گئے تھے, بس سٹینڈز پر گئے تھے, اور انہوں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا تھا کہ لاسٹ ٹائم کتنا کرایہ لگا کر آپ آئے تھے, اب کتنا کرایہ ہے, تو 200 300 روپے کرائے میں کمی آئی تھی. تو بات پھر یہیں سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ, آپ کی گورننس ذرا بہتر ہو, آپ کا میکینزم چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم اچھا ہو, تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. گورننس پہ ہی ہماری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے, اور یہ چیزیں اسی کے گرد ریوالو کرتی ہیں. اب امید ہے کہ اگر فیول سستا ہوتا ہے تو عوام کو اس کا ریلیف ملے گا, اور آئی ہوپ سو عوام کو ریلیف ملے. بھی گورننس کی بات ہو رہی تھی, لیکن ہماری گورننس اور ہمارے ادارے جتنے ایکٹیو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب اسی طرح سے ایک اور خبر جو ہے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں, خبر ہے چائنا سے, کہ وہاں کے اندر کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور کس قسم سے جو ہے وہ فوری طور پر تمام ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے نے فون کیا ایک پولیس اسٹیشن میں اور یہ کہا کہ میرے والد جو ہیں نا وہ مجھے مارتے ہیں. اب یہ ایسی خبر ہے کہ اگر کہیں ویسٹ میں یا جہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز پر پراپر عمل ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی بچہ اس طرح سے کر دے کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس مارتے ہیں جیسے, تو اس کو فوری طور پر ان پیرنٹس کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ بچے نے کمپلین کی. اب پولیس آ گئی, جب پولیس آئی تو وہ مطلب یہ خبر اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ اس بچے نے کیا دماغ لڑایا. پھر پولیس نے سچ کیا گلوایا ہے. خبر کا اوریجن یہ ہے کہ جناب پھر پتہ یہ چلا کہ بچے صاحب کا ان کا ہوم ورک کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا, انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا تھا, وہ اسکول نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو یہ آئیڈیا پتہ نہیں کہاں سے ان کے مائنڈ میں آیا, اور انہوں نے پولیس بلا لی اور کہا کہ میرے فادر جو ہیں مجھے پٹائی کرتے ہیں, میری پھینٹی لگاتے ہیں. تو وہاں پر پھر پولیس آئی, پھر پولیس نے تحقیقات کی,
تو شکر ہے پاکستان میں ایسا کلچر موجود نہیں. مار نہیں پیار والا کلچر تو پاکستان میں بھی ہے, لیکن وہ نعروں کی حد تک ہے, ورنہ سکولز میں آپ کو پتا ہے پھینٹی کتنی پڑتی ہے, ابھی بھی پھر ابھی تو بہت کم ہوا ہے. بٹ یہ ہے کہ شکر ہے ہمارے یہاں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ آپ پولیس کو ادھر تو چور کو گھر والے چوری ڈکیتی ہو جائے پھر پولیس نہیں آتی ہے, اور وہاں کی پولیس پہ مجھے حیرت ہے کہ ایک بچے نے فون کیا اور فوراً پہنچ گئی ہے. یہاں پر تو اللہ کر کے بندہ بلاتا بھی اگر کسی کو جائے وقوع پر آتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہی بات ہے. لیکن وہ بچے اچھا پولیس آفیسر کو نا ڈاؤٹ اس طرح سے ہوا کہ وہ بچے نے بتایا کہ میرے فادر جو ہے مجھے مارتے ہیں, تو اس نے ہلکا سا اس کی کمر پر جو ہے وہ تھپ تھپایا اور کہا کہ ایسے مارتے ہیں, تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ ہاں جی ایسے ہی مارتے ہیں. پھر پولیس والے کو شک ہوا اور چور پکڑا گیا. پھر وہ بچہ جو ہے وہ پتہ چلا جی اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کبھی ہماری بھی ایک دن ایسا ہے گا پولیس ایسی ہی ہوگی, اگر کوئی فون کرے گا اور پولیس فوراً سے پہلے موقع پہ پہنچ جائے گی, لگتا ہے آپ کو آ جاتی ہے؟ آئی تھنک یہ بائک والے جو ہوتے ہیں کیا ڈولفن فورس والے, یس ڈولفن فورس والے آ جاتے ہیں, آتے ماشاءاللہ اچھا خاصا ٹائم لگاتے ہیں. ہاں ڈولفن فورس والے آ جاتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. چوری ڈکیتی ہوتی ہے, کوئی ایسی کوئی واردات ہوتی ہے تو پہلے تو فون نہیں اٹھاتے ہیں, اگر فون اٹھا بھی لیں تو 1-2 گھنٹے لگا نہیں وہ آپ کو پولیس سے ہی ہمیں کچھ سیکھ لینا چاہیے. پہلے وہ حدود متعین کرتے ہیں کہ یہ جس جگہ پر چوری ہوئی ہے یہ ہمارے جورسڈکشن میں, یہ تھانا اس کو ہمارا لگتا ہے یا نہیں لگتا. دیر میں حدود متعین ہوتی دیر میں وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. FIR بھی درج نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ FIR اس پر لوگ مطلب خوار ہو رہے ہوتے ہیں لیکن FIR تک درج نہیں ہوتی. تو یہ بھی بڑی صورتحال ہے, یہ بھی ایک المیہ اور بڑے دکھ کی بات ہے. اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے ہے جو بھی اس وقت نگران سیٹ اپ ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا جو بھی. اچھا خیر ہم تو چائنیز پولیس سے پھر اپنی پولیس کی طرف آ گئے ہیں. جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی جگہ پر تو انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے. آگے جو ہم ایک بار پھر سے غزہ پٹی کی پر جو صورتحال ہے اس کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ سروس بالکل بند ہے, مواصلاتی نظام بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے, اور وہ بالکل دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے وہ ایریا جہاں پر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا, کسی سے کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا, کسی اپنے پیاروں کی جو ہے وہ ان سے آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کر ان کی خیریت دریافت نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہیں, دنیا سے بالکل کٹ کے رہ گیا یہ. اچھا فلسطینی جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آخری جو ان کا کمیونیکیشن کا مواصلاتی نظام کا رابطہ تھا وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایلون مسک جو کہ اپنی ان کی اسٹار لنک کی بہت بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے, تو انہوں نے یہ آفر کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو گلوبلی جو ایکسیپٹڈ کمپنیز ہیں, NGOs ہیں وہاں پر, ان کو جو ہے نا ہم یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا یہ رابطے کرنے کا جو ہے نا ذریعہ دیں گے, وہاں پہ ہم بحال کریں گے. اور جس پر جو اسرائیل ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک تو ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ اگر وہ وہاں پر انٹرنیٹ یا مواصلاتی نظام فراہم کرتے ہیں ان کی اسٹارلنگ کمپنی, اس کو حماس اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے, تو ہم جو سیٹلائٹ کے سگنلز ہیں وہاں تک نہیں جانے دیں گے. آن دی ادر ہینڈ اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جتنے بھی ریکروٹمنٹس ہیں وہاں پر جتنے بھی رضاکار ہیں ان سے رابطے میں ہیں وہ لوگ, ان کا رابطہ جو ہے وہ ابھی تک بحال ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے. جو امریکن کانگریس کے رکن ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ 22 لاکھ کی آبادی والے غزہ شہر کو ان کا بالکل مواصلاتی سسٹم نہ ہو. تو اب لیکن آپ اسرائیل کی ڈٹائی چیک کریں, انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ہم یہ رابطہ نہیں ہونے دیں گے, بالکل فلسطین کو جو بھی اس کا رابطہ ہے اس کو منقطع کریں گے, ڈسکنیکٹ کر کے رکھیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی کچھ بات ورلڈ کپ ICC ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی پرفارمنس, ہارنے میں کیا عمدہ پرفارمنس ہم پیش کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی کرکٹ ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر لگاتار پاکستان 4 میچز لگاتار ہار رہا ہو. ابھی یہ ہے کہ پوائنٹس ٹیبل پر ہماری اس وقت جو سچویشن ہے وہ اب آ گئی ہے اف اینڈ بٹس پہ, اگر مگر. اگر کوئی ٹیم ہارے, کی جو بات آپ نے کی ہے یہ آپ ہسٹری پاکستان کی نکال کے دیکھ لیں, ایون کہ 92 کا ورلڈ کپ جو ہم جیتے تھے تب بھی ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایف اینڈ بٹس جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو چکے ہیں, اور اگر یہ 3 میچز جیت جاتے ہیں, اگر باقی ٹیموں سے ہمارا رن ریٹ بہتر ہوتا ہے, اگر کے ساتھ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ہم سیمی فائنل فائنل تک پہنچ جائیں گے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ اگر ہمارے جو باقی کے 3 میچز ہیں بنگلہ دیش, نیوزی لینڈ اور ہے انگلینڈ کے ساتھ,
تو اگر تو ہم اس میں اچھے رن ریٹ کے ساتھ جیتے ہیں فرسٹ، اگر تو یہاں پر آ گیا، اس کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ اور سری لنکا سے بھی ہار جائے، تو ہم نے دعا مانگنی ہے نیوزی لینڈ کا بھی کھانا خراب ہو جیسے ہمارا ہوا ہے۔ ہم نے نہ صرف اپنی جیت کے لیے دعا کرنی ہے بلکہ باقی ٹیمز کی برے رن ریٹ سے ہارنے کی بھی دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی سری لنکا کا رزلٹ بھی پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہے، اس میں ہے کہ سری لنکا کو افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ سے کھیلنا ہے، اور پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سری لنکا کی ٹیم نیوزی لینڈ کو شکست دے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان میں سے صرف ایک میچ جیتے، باقی کے میچز ہار جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم سیمی فائنل میں جائیں گے۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے ایکس کرکٹر سیف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ سیف صاحب بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایف اینڈ بٹس کا سلسلہ ہے، یہ تو 92 کے ورلڈ کپ سے پتہ نہیں شروع سے ہی اسی طرح ہے، مجھے نہیں یاد کوئی کرکٹ ہسٹری میں ایسا ہوا ہوگا کہ ہم ایف اینڈ بٹس کے بغیر کوالیفائی کیا ہوگا ہم نے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ تینوں میچز جیت جائیں گے ہم، اور اگر جیت جاتے ہیں تو پھر رن ریٹ پر بات آئے گی؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایف اینڈ بٹس کا سلسلہ 92 سے جاری ہے، اور ہم ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ جیت جائے تو ہم رن ریٹ بہتر کر لیں، وہ ہار جائے تو ہم شاید کوالیفائی کر رہے ہیں، ہم اس کو ہراتے وہ اس کو ہراتے۔ لیکن ورلڈ کلاس ٹیمیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایف اینڈ بٹس پہ نہیں چلتی، وہ اپنی پرفارمنس پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ جو ہماری پرفارمنس شروع ہوئی ہے ایشیا کپ کے بعد، ایشیا کپ سے جو ہم نے پرفارمنس ہماری اسٹارٹ ہوئی ہے، اتنی پیتھیٹک پرفارمنس تھی، ہم نے اتنا بری کرکٹ کھیلی ہے۔ انفارچونیٹ ہمارا نسیم شاہ ایشیا کپ سے پہلے ہم جو تھے ورلڈ کلاس بالنگ اٹیک ہمارا کہا جا رہا تھا، ایک نسیم شاہ کے آؤٹ ہونے سے، ٹیم سے باہر ہونے سے انفٹ ہو گیا وہ۔ اس کے بعد جو ہماری پرفارمنس ہوئی ہے، ٹیم کی بالنگ جو ہوئی ہے وہ بالکل انڈر دی مارک ہو گئی۔ نسیم شاہ نے ہمارے فال بالر کیا نام ہے جو ہمارا اسپنر ہے، اتنی بری بالنگ کی ہے کہ آپ کریں کہ مطلب دیکھا نہیں جاتا کہ ہماری وہی ٹیم ہے جو کہ ایشیا کپ سے پہلے بات آپ کر رہے ہیں، شاداب خان ہو، نواز ہو، مطلب آپ دیکھیں تو سوائے نسیم شاہ شاہین شاہ افریدی کے کسی نے ایسی بالنگ نہیں کی۔ حارث رؤف ہمیں اس طرح سے پرفارم کرتا نظر نہیں آ رہے، بدلے میں ہم حسن علی کو لے کر گئے تھے۔ حسن علی بالکل نہ ہماری بالنگ چل رہی ہے نہ ہماری بیٹنگ چل رہی ہے۔ آپ دنیا کی ٹیموں کو دیکھیں جس طرح سے ساؤتھ افریقہ، انڈیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا 2 میچ ہارنے کے بعد جیسا کم بیک کیا ہے، اب جس طرح کی کرکٹ یہ ٹیمیں کھیل رہی ہیں ہم ان کو بیٹ نہیں کر سک رہے۔ اور ورلڈ چیمپئن یا ورلڈ کلاس ٹیمیں وہی ہوتی ہیں جو 1-2 میچ ہارنے کے بعد کم بیک کر جائیں۔ ہم نہ اس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ماڈرن ڈے کرکٹ کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ہم نے وہ کرکٹ ہم کھیل نہیں رہے۔ ہم ابھی تک 90s میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم 90s سے باہر نہیں آ رہے۔ دنیا 400 رن، 450 رن کر رہی ہے، ایزیلی ہم سے 300 رنز نہیں ہو رہے۔ ایک میچ میں ہم نے 300 پلس کیے، اس کے بعد ہم رنز نہیں کر رہے۔ دیکھیں ہم سرکل کا صحیح ایڈوانٹیج نہیں لے رہے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں ٹھیک کریں گے، اپنی اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیلیں گے ماڈرن ڈے کرکٹ، تو ون ڈے میں 350 پلس رنز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، انڈیا میں گراؤنڈ چھوٹے ہیں، وکٹس جو ہیں وہ پراپر بیٹنگ کے لیے سازگار ہیں، یہاں پر بڑا سکور ہو رہا ہے۔ تو ہم جب تک اس بڑا سکور نہیں کریں گے، پارٹنرشپ نہیں لگیں گے، ہمارے رنز بیٹسمین نہیں کریں گے، بیٹر ہمارا رن ہی نہیں کر رہے، ہمارا اوپنر رنز نہیں کر رہے، تو ظاہر ہم کس طرح سے ورلڈ کلاس بنیں گے، ہم کس طرح سے چیمپئنز بنیں گے؟ پھر بات ایف اینڈ بٹس پہ آ جائے گی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو ہرا سکیں گے۔ ورلڈ کلاس والی بات تو بڑی دور رہ گئی ہے۔ اچھا ویسے اس میں خاص صاحب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں بڑا سرپرائزنگ سا ہے۔ انگلینڈ جیسی ٹیم سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے لاسٹ پر ہوگی، اور یہ نیدرلینڈز یا پھر بنگلہ دیش یا افغانستان جیسی ٹیمز یہ اتنا اچھا پرفارم کریں گی اور یہ بڑی ٹیمز کو ہرائیں گی، مطلب جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ورلڈ کپ کے اندر اپنی پوزیشنز کو اتنا مضبوط بنا پائیں گی، اور وہ فائٹ کر رہی ہیں۔ یہ اپسٹ تو ویسے اوور آل بڑا زیادہ ہے۔ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، اس ورلڈ کپ میں کافی اپسیٹس ہوئے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا چھوٹی ٹیموں کی، چھوٹی ٹیمیں بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہیں، بڑی پریپریشن کر کے آئی ہیں۔ افغانستان کی بات کریں یا ہم نیدرلینڈ کی بات کریں، دونوں ٹیموں نے بہت شاندار کرکٹ کھیلی ہے۔ اب انفارچونیٹ جو ہے اس وقت دنیا کی ورلڈ چیمپئن جو کہ ڈیفینڈ کر رہی تھی اپنے ورلڈ کپ کو، انگلینڈ کی ٹیم، وہ اس ورلڈ کپ میں اتنی بری پرفارمنس دی ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا۔ ورلڈ کلاس ٹیم تھی، آن پیپر آپ دیکھیں، آن پرفارمنس اس ورلڈ کپ کو ہٹا کے اگر آپ کمپیریزن کر لیں اس ٹیم کا انگلینڈ کا کسی بھی ٹیم سے، تو آپ بولیں گے ورلڈ نمبر 1 ٹیم وہی ہے۔ پرفارمنس دیکھ لیں، ٹاپ کلاس پرفارمنس تھی۔ اس ورلڈ کپ میں وہ اس طرح کا اس
معیار کی کرکٹ نہیں کھیل سکے جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. ان کے مین بیٹسمین فارم میں نہیں ہے, ان کی بالنگ نہیں چل رہی ہے. اگر بیٹنگ پرابلم کر رہی ہو تو بالنگ بچا لیتی تھی آپ کو, اگر بالنگ ہو تو بیٹنگ آپ کو کور کر لیتی ہے, لیکن دونوں ان کے فارم میں نہیں ہے. ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے, اسٹوک بالکل آؤٹ آف کلر ہے. کل جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے لگ ہی نہیں رہا تھا, مطلب جس طرح وہ بیٹنگ کر رہا تھا, مطلب اتنا اس ڈاٹ بالیں کھیلی پر ہٹ کے شاٹ مار کے آؤٹ ہو گیا. لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ جتنی ورلڈ کلاس ٹیم کی اتنی بری پرفارمنس, اور بہت اچھا سائن ہے کہ چھوٹی ٹیمیں دیکھیں آئی ہیں وہ اتنے شاندار پرفارمنس کر رہی ہے. ظاہر ہے چھوٹی ٹیموں کو اپرچونٹی ملتی ہے اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے کا, تو وہ ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ اپنا اچھا امپیکٹ چھوڑ کے جائیں. جیسے افغانستان نے 2 اپسیٹ کیے ہیں, پاکستان کو ہرایا, انگلینڈ کو ہرایا, تو ظاہر ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. افغانستان کی ٹیم سب دنیا کی بہترین اسپن اٹیک ان کے پاس ہے, جو کہ بہترین آئی پی ایل وہ سارے انڈیا میں کھیلتے ہیں, تو وہ ایڈوانٹیج وہ آئی پی ایل کا بھی لیا راشد نے, نبی نے. اچھا سر, یہ تو آپ نے ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اب ہماری اگلی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے گراؤنڈ میں اترنے کے لیے؟ ظاہری بات ہے ایک پریشر بھی بہت زیادہ ہے, کوئی مارجن نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے, ایک بھی میچ ہارتے ہیں تو ہم باہر ہیں. اس ساری صورتحال میں کس طرح ہمیں کمپوز ہو کے گراؤنڈ میں اترنا ہوگا؟ ہماری کیپٹنسی کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ بابر اعظم کی کپتانی کو لے کر بھی بہت سوالات ہو رہے ہیں. جی بالکل, اس ورلڈ کپ کے اندر یا اس سے پہلے ایشیا کپ کے اندر بھی بابر اعظم کی کپتانی بڑے سوالات اٹھے. بابر اعظم دنیا کا ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے اور بہت اچھا کھیلتا ہے, مجھے بھی بڑا پسند ہے. لیکن دیکھیں کپتانی ڈفرینٹ آرٹ ہوتا ہے. کپتانی کوئی بھی ہوتا ہے وہ کپتان بائی برتھ ہوتا ہے, بائی بورن کپتان ہوتا ہے. زیادہ تر آپ کپتان بنا سکتے ہیں. ڈیسیشن دیکھیں, آپ کو ٹیم مینجمنٹ ایک پلان بنا کے دیتی ہے, ٹیم مینجمنٹ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ نے کس اسٹریٹجی کے ساتھ اندر جانا ہے, لیکن اندر کھلانا لڑانا تو کپتان کا کام ہوتا ہے. جب کپتان اس معیار کی کپتانی نہیں کر پا رہا, ڈیسیشن بڑے غلط کر رہا ہے. جس ٹائم نواز سے بال کرواتی اس ٹائم اسامہ میر کو بال کروانی چاہیے تھی, تو بہت ہی مطلب اس نے غلطیاں کی ہیں. اب لیکن جو ہو گیا وہ پاسٹ ہو گیا. اب آپ کے پاس 3 میچ بچے اور آپ کے پاس اب کچھ کھونے کو بچا نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ پازیٹیو کرکٹ کھیلیں, ماضی بھلا دیں اور ایک نئی اسٹرینتھ کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ جائیں. اور صرف یہ جیت کے اب ورلڈ کپ میں رہیں یا نہ رہیں, اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ یہ 3 میچ جیتیں, تاکہ آپ پوائنٹ ٹیبل پہ ایسا نہ ہو کہ آپ 7ویں 8ویں پہ آ رہے ہوں, آپ کم سے کم 5 یا 6 میں فنش کریں. اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے سیمی فائنل, یہ امپیکٹ تو چھوڑ کے جائیں کہ آپ اچھی ٹیم ہے, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آپ ہار گئے میچز, لیکن آپ ان فیوچر اور اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے آگے کے میچ جیتیں. لیکن یہ 3 میچز اگر جیت بھی جاتے ہیں تو ریپوٹیشن تو بہتر ہوگی نہیں, کیونکہ سیمی فائنل میں تو ہم پہنچے نہیں ہیں. اور باقی چھوٹی ٹیمز ہیں, انگلینڈ ویسے ہی بہت زیادہ خراب پرفارمنس دے رہی ہے, نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش ہے, ان کے ساتھ بھی وہ دے آر ناٹ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمارے اوپوننٹ. بٹ ابھی آپ کو کیا سچویشن پوائنٹس ٹیبل کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچ پائے گا؟ باقی کیونکہ ہم منحصر کر رہے ہیں اپنے جیتے ہوئے 3 میچز اگر جیتے ہیں, پلس جو باقی ٹیمز ہیں ان کی بھی ہار ہمارے ساتھ بڑی زیادہ جڑی ہوئی ہے. دیکھیں ہم خود تو اپنے میچ تو جیتنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ہم اپنے میچ جیت سکتے ہیں, لیکن اگلی ٹیم کیسے ہارے؟ ہاں ٹیم کو بھی تو ہارنا ہے نا. جی اب وہ نہیں ہارے تو پھر بات چلی جاتی ہے ایف پیٹس پہ. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہار گئے اور آپ سارے میچ جیت گئے, لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پچھلے میچ ہارے کیوں؟ ایبسولوٹلی. اپنے آسان میں آپ اگر نہیں ہارتے تو یہ پوزیشن آپ کی نہیں آتی نا, سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ کو پازیٹیو کرکٹ کھیلنی ہے. اگلے 3 میچ بچے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ پازیٹیو کرکٹ کھیلیں. اور دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو 90s سے نکل کے 2023 کی کرکٹ کھیلنی ہے. آپ کو آپ دنیا کو دیکھیں, دنیا کے سرکل میں 10 اوور میں 118 رن بنا رہا ہے آسٹریلیا, اور ہر دنیا کی ٹیم 10 اوور میں 80 بنا رہی ہے. ہمارے 10 اوور میں چھکے نہیں لگتے, 1 چھکا لگا پچھلے 12 مہینوں میں بالکل سرکل کے اندر. آپ جب سرکل میں رن نہیں بنائیں گے, اب سرکل میں پارٹنرشپ نہیں لگے گی, تو آپ کیسے 300 پلس کریں گے؟ آپ تو وہی 280. دیکھیں ماضی میں ایسا ہوتا تھا نا, آپ کی ٹیم بیٹنگ کرتی تھی 280, 290, 270, اور آپ کی بالنگ اٹیک, ہماری اسٹرینتھ بالنگ ہے نا, اپنی اسٹرینتھ سے ہم بچا لیتے تھے میچز کو, ہم کور کر لیتے تھے. لیکن جب ہماری بالنگ اسٹرگل کر رہی ہے, بالنگ سفر کر رہی ہے, تو ہم پرابلم میں آئے ہیں. لیکن دنیا کو دیکھتے ہوئے آج دنیا کی ماڈرن ڈے کرکٹ بہت ڈفرینٹ ہے. ہمیں کرکٹ ہی ہم نے وہ کھیلنی ہے جو اب کھیلی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کے ایرا سے باہر آنا.
اصل میں بات یہ ہے، بہت شکریہ سیف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایکس کرکٹر، کہ ہمارے جو بیٹرز ہیں یا ہمارے بالرز ہیں ان میں وہ سٹیمنا ہی نہیں ہے کہ وہ 50 اوورز والا ایک میچ کھیل سکے، کیونکہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ لیکن T20 بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے تیاری ہوتی ہے اس کی، آپ کو پتہ ہے ایشیا تو یہ کپ کہہ آپ کے کا تو ہم ایک ان کو بری opportunity ذمہ تھی، نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو پوری ٹیم، پورا پی سی بی کے اوپر ایک کلیکٹیو کوسچن ایفرٹ مارک ہے تھی۔ نا۔ خیر اینی ویز ہمیں جانا ہے بریک پر، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغان ریفیوجیز ہیں ان کو لے کر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ افغان ریفیوجیز جو ہیں جا چکے ہیں، 2 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ باقی ہے۔ اب بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کے جانے کے بعد، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بے شمار دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو واپس بھیجنے کے لیے کہا گیا، چیزیں ہوئی، لیکن افغان ریفیوجیز جو تھے یہ باہر واپس ان کو نہیں بھیجا گیا، نہیں گئے، صرف لپ سرونگ تک رہی۔ لیکن اب تک آرمی چیف نے جس طریقے سے ایکشن لیا ہے، اس کے بعد اب جو انخلاء کا عمل شروع ہو چکا ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کی جو مکمل واپسی ہے وہ ہو جائے گی، ٹائم بہت 2 دن باقی رہ چکے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ اب تک تقریباً 86,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ افغانستان ہجرت کر چکے ہیں، واپس جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی جلد سے جلد، کیونکہ اگر ان کی منقولہ یا غیر منقولہ جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی، باقاعدہ سکیننگ ہوگی، میپنگ ہوگی، اور باقاعدہ نادرا کے ڈیسک قائم کیے گئے ہیں کہ جو بھی افغانی پاکستان میں آئے تھے ہجرت کر کے، اب انہیں واپس اپنے وطن جانا ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو غیر ملکی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ غیر ملکی افغانی موجود ہیں پاکستان کے اندر، لیکن اوورآل جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کا انخلاء کی ڈیڈ لائن ہے، اور جس میں صرف 2 دن باقی رہ چکے ہیں، اس کے بعد کارروائی کی جائے گی، آپریشن کیا جائے گا جو یہاں پر موجود ہے، اور کیونکہ یہاں پر پاکستان کی سیکیورٹی کو سب سے پہلے ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اب فرمائیے گا جو یہ گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو جس بھی طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کرنے کے بعد اتنے سالوں تک انہیں سر پر بٹھا کر رکھا، اور اب ظاہر ہے کہ اب حالات افغانستان میں گورنمنٹ آ چکی ہے تو اب انہیں اپنے وطن واپس جانے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس وطن جائیں۔ مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 دن کے بعد کیا اسٹرکٹنیس، کیا گرینڈ آپریشنز ہوں گے، کیونکہ افغانستانی سرزمین تو استعمال ہو رہی ہے اور یہ سہولت کار بنتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ جی بالکل، دیکھیں 2 جگہوں سے، ایک اسپن بول تک اور ایک تورخم سے یہ کراسنگ ہو رہی ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی فگر دی کہ ابھی تک کوئی 86,000 جا چکے ہیں، وہ فگر شاید تھوڑی سی اپڈیٹ ہونے والی ہے، شاید اس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک آلموسٹ 4 ڈیکیڈ سے پاکستان جو ہے ان کو مہاجرین جو تھے وہ یہاں پہ رہ رہے تھے، اور جو ڈیفینیشن ہے UNHCR کی، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کمیشن کی، وہ یہی ہے، اس کے مطابق جو لوگ اپنی کنٹری میں بیکاز آف حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے واپس نہ جا سکیں تو ان کو ہم ریفیوجیز کہتے ہیں، لیکن جب حالات وہاں پہ بہتر ہو گئے اور چیزیں ایک یوں کہہ لیجیے کہ چلیں ایک گورنمنٹ آ گئی جو کہ جس بھی طرح کی ہے، جو کہ اب ایوالو ہو رہی ہے، تو آئی تھنک ان کو واپس جانا چاہیے۔ اور جیسے پاکستان نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے، اور یہ ڈیڈ لائن اب 2 دن کے اندر ختم ہونے والی ہے، تو اس ڈیڈ لائن کے بعد ڈیفینیٹلی یہ ایکشنز جو کہے گئے ہیں یہ ہوں گے، اور ان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ جتنے بھی افغان یہاں پہ موجود ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، وہ ظاہر ہے ان کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، جو آئی ڈی کارڈ ان کو ایشو کیے گئے 2005 آنورڈ پروف آف رجسٹریشن کے پروسیس کے اندر، اور پھر بعد میں جب ایشو کیے گئے 2017 میں بھی، جو لوگ رجسٹر نہیں تھے ان کو کافی ساروں کو رجسٹر کیا گیا 2017 میں افغان سٹیزن کارڈ کے پروگرام کے تحت۔ تو ان سب لوگوں کا ریکارڈ، ان کی پراپرٹیز، ان کے ایسٹس، ان کا سارا کچھ تو ہے جو کہ رجسٹرڈ ہیں۔ اچھا، اس میں اب ایک کیٹیگری ایسی ہے، ٹوٹل ہم UNHCR یہ کہتا ہے کہ اراؤنڈ 3.3 ملین افغان ریفیوجیز ہیں، لیکن جو پاکستان گورنمنٹ کا اسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 4.4 ملین ہے۔ سو اباؤٹ 1.7 ملین ایسے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، بالکل اللیگل ہیں، جو کسی ریکارڈ کے بغیر یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو ایکچولی جیسے آپ نے کہا، تھوڑے دن پہلے ہمارے جو ہیں ہمارے منسٹر آف انٹیریئر، انہوں نے بھی کہا کہ آؤٹ آف 24 ابھی تک جو سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں سے 14
وہ افغان باشندے تھے. سو اس لیے آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ گورنمنٹ بہت, جیسے آرمی چیف نے بھی کہا تھا اور جیسے گورنمنٹ بھی کہہ چکی ہے, تو اس دفعہ آئی تھنک وہ جو 5-6 دفعہ پہلے ہوا کہ یہ اتنا سمپل ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو کس طرح ماضی میں بھی جعلی پاسپورٹ بنتے رہے ہیں, پیسے لے دے کر باقاعدہ شہریت دے دی جاتی تھی یہاں پہ. تو اس کا کوئی میکنزم اس دفعہ کوئی گورنمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے؟ ایک پلاننگ تو دے دی جاتی ہے, احکامات بھی جاری کر دیے جاتے ہیں سر, مسئلہ اس کے ایگزیکیوشن میں آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلاننگ اور مینجمنٹ میں کہیں نہ کہیں لوپ ہول نہ رہ جائے؟ دیکھیں اس میں 4 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جیسے میں نے کہا جو بالکل انلیگل ہیں, جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, جنہوں نے کوئی رجسٹریشن نہیں کرائی. ایک وہ کیٹیگری ہے جو افغان سٹیزن کارڈ کے تحت رجسٹر ہوئے, اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو پروف آف رجسٹریشن کے تحت. یہ سارا کچھ ہوا 2005 سے آن ورڈ. 78-79 سے لے کے جو 2005 تک کے لوگ ہیں جو کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو انیشلی آئے اور یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو بائی جو ہمارے محکموں کے اندر یا جو رجسٹریشن اس وقت نادرا تو نہیں تھا, لیکن جو بھی طریقے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے ہمارے آئی ڈی کارڈز لے لیے, اس کے اوپر پاسپورٹ بن گئے, اور اب ان کو سنتھسائز کرنا اس سسٹم میں بہت مشکل ہے. اور انہوں نے یہاں پہ پراپرٹیز لیں. اب سب جانتے ہیں کراچی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, پشاور کے اندر بہت سارے جو افغان اوریجن کے لوگ ہیں ان کے پاس پراپرٹیز ہیں, اور اب ان کے پاس آئی ڈی کارڈز اور وہ سارا کچھ. ان کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو ٹریس کرنا اور ان کو یہ انفورس کرنا کہ وہ لوگ یہ جہاں سے جائیں, آئی تھنک یہ سب سے مشکل ٹاسک ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں 2005 سے آن ورڈ, وہ جو یہ کیٹیگری ہے جس کو UNHCR 3.4 ملین یا 3.5 ملین کہتا ہے, اس کو آئی تھنک کرنا از کمپیریٹیولی چیلنج ہے بٹ کمپیریٹیولی ایزی. لیکن جتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اب, جیسے FIA ہیں, جیسے انٹیریئر منسٹری کے سارے جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو آلریڈی یہ ڈیٹا جا چکا ہے, آلریڈی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. دے آر جسٹ ویٹنگ کہ جی ڈیڈ لائن یہ ہو, اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی کی جائے گی, اور اس کے اوپر پروبیبلی ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جس میں یہ سارے الائڈ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں گے. سر اب تو جو تیسری نسل افغانیوں کی یہاں پہ جوان ہو چکی ہے, جن کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, تو ان کے حوالے سے کوئی میکینزم ہے, ان کو کوئی چھوٹ دی جائے گی؟ وہ تو جنہوں نے آنکھ یہاں پر کھولی ہے وہ تو یہاں کے نیشنل ہوں گے, اور پھر یہیں کی اگر لڑکیوں سے شادی ہوئی ہے تو پھر یہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو میں پہلی آپ کو 1979 سے لے کے 2005 تک کی یہ کیٹیگری کا کہہ رہا ہوں, ان کی تو آلموسٹ تیسری جنریشن یہاں پہ آئی ہے. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو واپس بھیجنا, آئی تھنک دیٹ ول بی دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن دیکھیں اگر آپ دیکھیے تو ہمارے پوری کنٹری کے اندر جو ٹمبر کا بزنس ہے, جو ٹرانسپورٹیشن کا بزنس ہے, جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اب بزنس ہے, اور جو اس طرح کے اور جو چھوٹے بزنسز ہیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت حد تک اس میں یہ پینیٹریٹ ہو چکے ہیں. اچھا, اب ہر شہر میں ہر جگہ پہ ایک علاقہ بن چکا ہے جس میں جہاں پہ ان کی کنسنٹریشن ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہم نے پہلے وار آن ٹیرر میں بھی دیکھا کہ جب وہ کوئی ٹیررسٹ آتا ہے, 5th کالمسٹ آتا ہے, تو اس کو ایک سوسائٹی کے اندر ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ جا کے وہ مرج ہو جائے. تو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. تو آئی تھنک اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اب پوری افغان جو 2600 کلومیٹرز کا بارڈر ہے اس پہ اپنے فینس لگا دی. اب وہ فینس اس وقت تک ان افیکٹو ہے جب تک کہ آپ یہ جو انٹرنل پرابلم ہے جو اس سے لنکڈ ہے, اس کراسنگ سے, اس کو آپ ہینڈل نہیں کرتے, اس کو آپ کسی طرح ٹیک آن نہیں کرتے اور اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالتے. تو آئی تھنک پہلے بھی آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پہلے 6 ایسی کوششیں ہو چکی ہیں, لیکن وہ اتنی فروٹفل نہیں ہوئی. میکسیمم جو ہے وہ 50,000-60,000 لوگ جو تھے وہ انہوں نے کراس اوور کیا. اور یہ 2 سرج ہو چکی ہیں, جو ایک تو 79 میں ہوئی تھی جب افغان وار شروع ہوئی تھی, رشین وار شروع ہوئی تھی, اور ایک 2001 میں ہوئی جب امریکنس 9/11 کے بعد جب امریکنس نے کیا, اور ایک ریسنٹلی جب ابھی طالبان کی گورنمنٹ, افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی, تو تب بھی کوئی 6 لاکھ کے قریب جو مہاجرین ہیں انہوں نے دوبارہ یہاں کی طرف کراس کیا, کیونکہ ایک انسرٹینٹی تھی وہاں پہ, اور ظاہر ہے جو وہاں رہنا نہیں چاہ رہے تھے, ایک پولرائزیشن جو ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے اس سے بچنے کے لیے بہت سارے. آپ کی بات ٹھیک ہے, بیسک زندگی جو ہیومنز ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہجرت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام میں بھی اسی طرح کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں. پاکستان سے بہت زیادہ لوگ کینیڈا جاتے ہیں, ریفیوجی کلیم کرتے ہیں, وہاں کے سٹیزن شپ لیتے ہیں کیونکہ وہ اچھی اور بیٹر اپرچونٹیز ہیں.
سارے ہی تو افغانی ایسے نہیں ہوں گے نا کہ جو کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے، لیکن اگر کوئی یہاں پر رہنا بھی چاہتا ہے تو کیا اس پاکستان کے اندر کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں پر بھی تھوڑی نظر ثانی کرے؟ دیکھیں جو 1951 کا ریفیوجی کنونشن ہے UN کا، وہ ریفیوجی کو ڈیفائن کرتا ہے. جو آپ نے دوسری کیٹیگری وہ مائیگرنٹس ہیں. مائیگرنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی ملک کے اندر شہریت لینے کے لیے جاب اپرچونیٹیز، بیٹر ایجوکیشن اپرچونیٹیز اس کے لیے جاتا ہے اور کرتا ہے. یہ جو کیٹیگری ہے یہ ریفیوجیز کی ہے جن کے پاس یہ چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ مائیگرنٹ وتھ چوائس ہوتا ہے. آپ اپنی چوائس سے امریکہ کی، کینیڈا کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس چوائس نہیں تھی. جب وہاں پہ 79 میں ہوا تو دے ہیڈ نو چوائس، دے ہیڈ ٹو کراس، تو وہ کراس کر کے یہاں پہ آ گئے. آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ سارے تو ٹیررسٹ نہیں ہیں، سارے ہماری اکانومی کے اندر بھی اب وہ کافی حد تک ان کا پینیٹریٹ کر چکے ہیں. ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہے، سب جانتے ہیں، فیول کا کام اور لیگل اور بڑے بڑے مالز، پلازاز ان کے پاس ہیں، بہت سارے کام ہیں. سو اب یہ کیٹیگریز ایک ریفیوجی کی ہوتی ہے، ایک مائیگرنٹ کی ہوتی ہے، ایک اسائلم سیکر کی ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری کیٹیگریز میں سے اب ہم نے جو ڈیل کر رہے ہیں، جو ہمارا مین کنسرن ہے وہ ریفیوجیز کا ہے. تو ریفیوجیز کا یہ ہوتا ہے کہ جب بائی ڈیفینیشن جب اس ملک میں جو ان کا کنٹری آف اوریجن ہے وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو تو دے ہیو ٹو گو بیک. کیونکہ اسی لیے ان کو سوسائٹی کے اندر جو ہوسٹ سوسائٹی ہے اس میں ان کو نیچرلائز نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ہوتا ہی ٹیمپرری اسٹے ہے ٹل دا ٹائم آن ہیومینٹیرین بیسس، آن ہیومینٹیرین گراؤنڈز ایز پر دی UN چارٹر، ایز پر دی UN کنونشن جس کا میں نے بھی ذکر کیا 51 کا 67 کا دونوں کا. تو اس کے اندر اب ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی ہوئی، اکنامک کنڈیشن بہتر ہوئی ہیں اور ہماری اکنامک کنڈیشن، ہماری سیکورٹی کنڈیشن اب یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ اس چیز کو ریورس کیا جائے. اور اس کو، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. یہ ایسے نہ لگے کہ شاید کوئی بہت اچھا کرنل صاحب آپ نے جس طرح بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی گورننس کا بھی اس سے نظریں چرانے کے لیے سارا ملبہ افغان ریفیوجیز پر ڈال رہے ہیں، اور ہمیں شاید یہ ایک یہ پرسیپشن یا تاثر ہم یہ دے رہے ہیں کہ ساری جو خرابی کی جڑ ہیں یہی ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہے، ہمارے اینڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہماری گورننس کی خرابی، یہ چیزیں بھی تو مسائل کا سامنا تو ہے ہمیں. نہیں دیکھیں، آج کل جو بھی پلاننگ ہوتی ہے انٹرنیشنلی جس میں یہ اسپیکٹس دیکھے جاتے ہیں، یا جو ورلڈ آرڈر کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے ان ٹرمز میں، تو وہ ESG کے اوپر ہوتا ہے جو پرنسپل ہے، اکنامک، سوشل اور گورننس. آپ نے یہ ٹھیک کہا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے آپ کی سیکیورٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. سو اب ہم یہ کہنا کہ ہم شاید جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شاید یہ ایک طرح کی ڈیلیبریٹ چوائس ہے ہمیں ٹینشن ہٹانے کے لیے، یا آئی ڈونٹ تھنک سو. کیونکہ ہم نے اگر یہ ہوتا تو ہم نے تو بہت اچھے ٹائم میں بھی یہ کوشش کی، 5 دفعہ پہلے بھی یہ کوشش کی، اور اب بھی یہ کوشش جو ہے اسی کی کنٹینیویشن ہے. اور اسی کوشش کے لیے ان کو، جیسے میں کہہ رہا تھا، پروف آف رجسٹریشن اور افغان سٹیزن کارڈز دیے گئے تاکہ ان کا جب ٹائم آئے اور جب وہ سچویشن اپروپریٹ ہو تو دے شوڈ بی ریکویسٹڈ کہ یہ واپس چلے جائیں، اور یہاں سے جو ہماری جو اسٹیبلٹی ہے، جو ہماری سوشل اسٹیبلٹی ہے، وہ واپس آ جائے. ہماری سوشل اسٹیبلٹی میں ہماری اکانومی بڑا ڈسٹرب ہوگی اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پر اسٹیک ہولڈر ہیں ہماری اکانومی کے اندر. آپ جیسے بتا رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن، ٹمبر، اس کے علاوہ تورخم بارڈر سے جتنی کراسنگ ہوتی ہے، سم ٹائم وہ اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور اس ٹائم وہ باقاعدہ پروڈکٹس کی جو ہوتی ہے آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو پھر اس کو یا تو ہونا کہ پھر جو لوکل ہے وہاں کے ان کو پھر ٹیک اوور کرنے کے لیے پوری اپرچونیٹیز اس طرح سے دیں. ٹھیک ہے، نہیں آپ اکانومی میں کبھی بھی ویکیوم نہیں ہوتی. جب یہ لوگ آئے تھے ٹرانسپورٹیشن انہوں نے لی تھی تو لوکل جو ہمارے لوگ تھے ان سے ایکچولی انہوں نے ٹرانسپورٹیشن لے لی تھی، بیکاز ان کے پاس پیسے تھے، یونائٹڈ نیشن سے ملتے تھے، اور ایک سورس تھا جس کے ایک چین تھی جس کے تھرو یہ آپریٹ کرتے تھے. تو جب اب یہ واپس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ویکیوم تو کبھی نہیں رہے گی. اس ویکیوم پہ آلریڈی ٹمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ٹمبر کا کام یہ کر رہے ہیں. ہمارے جو KP کے بہت سارے جو ہمارے ڈفرینٹ ٹرائبس ہیں ٹریڈیشنلی، اور جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ایکچولی وہ ٹمبر کے اندر ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ آپ کہہ لیجیے 10% 15%، کیونکہ ان کی تو ظاہر ہے پاپولیشن از ویری لیس نا اس حساب سے اگر آپ کریں. اسی طرح جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں اب یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% ٹرانسپورٹیشن ان کے پاس ہے، لیکن اسٹیک ہولڈر ہیں، اسٹیک ہولڈر تو ہیں. لیکن سر اس سارے معاملے میں ہماری فورن پالیسی پہ ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ افغان ریفیوجیز کی بھی ہم بات کریں
تو کہیں نہ کہیں ہماری فورن پالیسی کے ہی لوپ ہول سے غلط پالیسیز ایسی تھی جس کے باعث یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں. پھر افغانستان کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ کا جو معاملہ تھا, 9/11 ہوا, ہم کہاں سٹینڈ کیے. تو سر گھوم پھر کر ہمیں اپنی فورن پالیسی کو بھی تو ریویو کرنا ہوگا. یہ دیکھیں فورن پالیسی تو اس وقت تو جب ہی افغان ریفیوجیز یہاں پہ آئے تو لوگ ہماری فورن پالیسی کی بہت تعریف کرتے تھے, کیونکہ کوئی ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایران نے اپنے جو بارڈرز تھے وہ بہت کنٹرولڈ اوپن کیے تھے, جس میں صرف بارڈر کے ساتھ انہوں نے رکھا تھا لوگوں کو, اور وہ بھی اپنے سٹیز میں نہیں آنے دیا تھا. سو جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب تھی, اور افغان ریفیوجیز ایران کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹیننس نہیں تھا. وہ صرف UNHCR کے اسٹائپنڈ کے اوپر زندہ تھے, وچ واز فیو ڈالرز. سو یہاں پہ تو ان کو پاکستان گورنمنٹ نے تو ایک اپرچونٹیز دی, آپ نے تو ان کو اپنی اکانومی کھول کے پیش کر دی, آپ نے تو ان کو ساری اپرچونٹیز دی جو کسی بھی پاکستانی سٹیزنز کے لیے تھا. اور ان سے اس وقت بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا بہت سارا, حالانکہ کرانا چاہیے تھا. جب ایک گورنمنٹ, ایک اسٹیٹ آپ کو بالکل وہ جو اسلامک بھائی چارے کے بنیاد پہ آپ کو بالکل اپنی اسٹیٹ ساری اور اپنی اکنامک اپرچونیٹیز ساری پرووائڈ کر دی ہیں, تو وہ انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ شاید ان کی انٹینشن تھی کہ وہ جو بلیک اکانومی ہے وہ اس کا اگر حصہ رہیں تو شاید وہ بہتر ہے, یا ہم کسی وقت واپس چلے جائیں یا کہیں اور سے لنک کر جائیں, جو بھی ریزنز تھیں. سو اس لیے آئی تھنک کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا یہ اٹ از ناٹ اے فیلئر, رادر یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ ٹائمس پہ وہ اپرچونٹیز ہم نے پورا اپرچونٹیز دیا, بلکہ انہیں سٹینڈ کرنے کا پورا موقع بھی دیا. UNHCR اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہیں وہ پاکستان میں اس ایفرٹ میں پاکستان کے ساتھ ہیں. رائٹ, بہت شکریہ کرنل شاہد عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ. پراپر جو ہے وہ افغان باشندوں کو اگر ابھی بھی وہ ہم سے ناراض ہو کے جاتے ہیں تو پھر اور ویسے بھی دنیا بھر کے لیے آپ کا اپنا انٹرسٹ سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے, اپنے ہی انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارا انٹرسٹ اس وقت یہی ہے, ہمارے پیس کا بھی یہ ایک تقاضا ہے کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز ہیں, جس طرح بھی آپ نے بھی کہا کہ ان کو اچھے طریقے سے ہم نے ویلکم کیا تھا, ان کو ہاسپٹلائز کیا, ہاسپٹیبل ہم نے ان کی ہاسپٹیلٹی کی تھی. ان سب چیزوں کے بعد اب ہمارے ملک کی یہ ضرورت بن چکی ہے کہ ان کا باعزت جو ہے نا انخلا ہو, تبھی ہمارا پیس جو ہے نا ریسٹور ہو سکتا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ابھی پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جس شخص سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو ترقی کرتے دیکھتے کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری یوتھ پڑھی لکھی ہو, ہماری یوتھ کے اندر ایسی موٹیویشن ہو, ہماری یوتھ کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ جو دنیا کے جو امتحانات ہیں یا دنیا کے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کر سکے. لیکن اس کے لیے پاکستان کے اندر اکانومک سچویشن ایسی ہے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھے اسکول میں پڑھے, اچھی جگہ پر پڑھے, لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتے, افورڈیبل نہیں ہے. اور اسپیشلی جو یہ امتحانات ہوتے ہیں جیسے CSS ہے, اس کے علاوہ PPSC ہے, جو بھی مقابلے کے امتحانات. اچھا اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز ہے نا کہ وہ ان کی اکیڈمیز کی اتنی ہائی فیسز ہوتی ہیں کہ تمام لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ ٹوٹل بیس کرتا ہے ایکیڈیمیا پہ. پریکٹیکل جو اسکلڈ جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں ہم, اس کا تو بہت کم رجحان ہے, جس کی وجہ سے اب ہر نوجوان پاکستان کا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ CSS میں اپیئر ہو, CSP آفیسر بنے, لیکن اس کے لوازمات کیا ہیں, اس کی تیاری کیسے کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, تو وہ ذرا اس حوالے سے آج ہم نے یہ سیگمنٹ فوٹیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس فوٹیج میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس کے پاس نہ کوئی بلڈنگ ہے, نہ کوئی پراپر کلاس میں لیکچرز دینے کے لیے کوئی جگہ ہے. کھلے عام جو مقامات ہیں وہاں پر بٹھا کر یہ اسٹوڈنٹس کو, لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, فری میں, اور یہ پاکستان کے مستقبل بدلنے کے لیے جو ہے نا وہ ایسے مقامات پر ان کو بٹھا کر فری لیکچرز دیتے ہیں, امتحانات کی تیاری کرواتے ہیں, کوئی معاوضہ ان سے وصول نہیں کرتے ہیں, تاکہ پاکستان کے جو یہ یوتھ ہے یہ بن سنور سکے. اسی کو کہتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلانا, کنٹریبیوٹ کرنا. وقار وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. وقار, آئیڈیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم لوگ بڑا ایزی سمجھتے ہیں تنقید کر کے, ملک کے حالات کے اوپر بات کر کے, لیکن خود سے کنٹریبیوٹ کرنا, اپنا ٹائم نکالنا, اپنی انرجی اس میں کنزیوم کرنا, یہ نہیں ہوتا. تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ کے چینل کا آپ لوگوں نے ہمیں بلایا. سب سے میجر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے بندے کے ساتھ, پھر انسان اس طرف آتا ہے. میرا ذرا بھی کوئی مقصد نہیں تھا بچوں کی ہیلپ کرنے کا. میں ایک اس طرح کا سیلفش پرسن تھا کہ صبح جاب پہ جانا ہے,
9 سال کے بعد 10 سال کے بعد پلاٹ لینا ہے, گھر بنانا ہے, گاڑی لینی ہے, اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے. لیکن ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ سارے کام مجھے کرنے چاہیے. میں مسٹیکلی ایک اسکول میں پڑھانے چلا گیا, حالانکہ ٹیچنگ کا مجھے ذرا بھی شوق نہیں تھا. اور آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ میں نے 8th کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو. کسی نے کہا ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, لاٹ آف دی ڈریمس ان کے دماغوں میں گھوم رہے تھے. میں نے کہا MCAT کیا ہوتا ہے؟ دے بہت اور سائلنٹ. میں نے کہا ECAT کیا ہوتا ہے؟ خاموش. میں نے ہزاروں سوال پوچھے, کسی کو سوال نہیں پتہ تھا, لیکن خواب سب کے دماغ میں تھے. اور ایک کڑوا سچ بولنا چاہتا ہوں, جب میں اس کمرے سے باہر نکلا 90% ٹیچر جو وہاں پڑھا رہی تھی ان سب کی خود کی سپنیاں تھیں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو ہمارے مستقبل کو پڑھا رہی ہیں, مستقبل کو پڑھا رہی ہیں, اور یہ بچے سے خواب ان کا ختم ہو جائے گا. اور سیکنڈ ایئر کے بعد ہر لڑکی لڑکا رو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں میرا ڈریم ٹوٹ گیا, پتہ نہیں میں بن کیوں نہیں پائی. مسئلہ یہ تھا انہیں اویئرنیس ہی نہیں تھی. ایک بچے کو اسلام آباد کا رستہ ہی نہیں پتہ تو وہ اسلام آباد کیسے پہنچے گا. تو میں وہاں سے نکلا اور میں نے فری ٹریننگ دینی شروع کی. فری اس لیے ٹریننگ دینی شروع کی کیونکہ پاکستان میں ہر چیز بکتی ہے, تعلیم بکتی ہے, ہر چیز بکتی ہے. اور میں نے جب دیکھا ان سب چیزوں کو, ایون کہ موٹیویشن اسپیکر تک 5-10 ہزار روپے رکھتے ہیں ایک سیشن کے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے. ایک بچے کے والد صاحب پورا دن محنت کرتے ہیں, بڑی مشکل سے اسے پڑھاتے ہیں, تو کہاں سے وہ PPSC FPSC ان سب کے ٹیسٹ کے پیسے دیتے ہیں. اور تیاری کرنے کے لیے 50 سے 60 ہزار. میں نے فرسٹ ٹائم 2013 میں 11 بچوں کو پاکستان فورسز کی تیاری کرائی, اور میں خود حیران رہ گیا. وہ اللہ کی مدد تھی, 11 میں سے 9 جو سے تھے وہ ریکمنڈ ہو گئے تھے. ارے واہ ماشاءاللہ. اور وہ پہلا میرا ریکارڈ بنا تھا رائٹ. اس کے بعد سے ریکارڈ بنتا گیا. میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی لاسٹ ایئر شاید میں آپ کو الفاظ یہ بولتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں, پاکستان کا, پنجاب کا شاید ہی کوئی ایسا تھانہ ہو جہاں میرا اسٹوڈنٹ موجود نہ ہو. تو اتنے ایماندار بچے میں بھیج چکا ہوں مارکیٹ میں. میں یہ نہیں کہتا کہ پورے پاکستان کو بدل دوں گا, لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اگر کسی تھانے میں کہیں زیادتی ہو رہی نا, میرا اسٹوڈنٹ کہیں نہ کہیں اسے بچانے کی کوشش ضرور کرے گا. ارے واہ, اور ٹیچر کے لیے یہی بڑے پراؤڈ کی بات ہوتی ہے. اور وقار آپ کی اپنی ماشاءاللہ ایجوکیشن کیا ہے؟ میری MPhil ہے, اور بہت مشکل ہوتا ہے ان سب ٹیسٹ کی تیاری کرانے کے لیے, کیونکہ میں ہر ٹیسٹ کی تیاری کرواتا ہوں, صرف ایک ٹیسٹ کی نہیں. آپ FIA میں چلے جائیں, آپ پنجاب پولیس میں چلے جائیں, ٹیفی پولیس میں چلے جائیں, آرمی ایئر فورس نیوی چلے جائیں, ابھی CSS کا آپ دیکھ لیں, PMS دیں. آپ CSS کا میرے سے ابھی سنیں گے نا زبانی, تو میں آپ کو CSS زبانی سنانا شروع کر دوں گا, کتنے سلیبس ہے, کتنے پیپر پیٹرن, کیا یہ تھے وہ ایوری تھنگ. لیکن اس کے لیے خود سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو خود بھی آل دا ٹائم اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ نے سب کو کرانا ہے. اور ایک والدہ میرے پاس آئی تھی اپنے بچوں کو ایئر فورس کی تیاری کروانے کے لیے, تو مجھے کہتی کہ نا تم 2 لاکھ روپے لے لو تو میرے بچوں کو تیاری کروا دو. میں نے کہا میم میں فری کراتا ہوں. تو کہتی سچ بتا تیری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اس ٹائم میری جیب میں 300 روپے تھے. تو کہہ رہی یار تو پاگل ہے, 2 لاکھ کو ٹھکرا رہا ہے. میں نے کہا ماں جی میرا 300 میں گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ گئی میری امی سے ملاقات کی, اور میری امی کو کہتی کہ اپنے بیٹے کو نا کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ, یہ پیسے کیوں نہیں لیتا. تو میری امی کہتی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا یہ پیسے کیوں نہیں لیتا. اس کے دماغ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے یہ کہ پیسے کچھ بھی نہیں ہوتے. دیکھیں ایک سمپل سے آپ کو کہوں, جتنا آپ کا قد ہے اس سے زیادہ جگہ پر آپ سو نہیں سکتے, جتنا آپ کا جسم ہے اس سے زیادہ کپڑے آپ پہن نہیں سکتے, جتنا آپ کا پیٹ ہے اس سے زیادہ کھانا آپ کھا نہیں سکتے. تو پیسے کے پیچھے بھاگیں کیوں؟ یہ تو اچھا وقار, بات تو واقعی آئیڈیلی دیکھا جائے تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, بٹ اگر آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں, آپ اپنے وقت کا اثار کر رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ کچھ چارج بھی کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے سچ ایسی, تو پھر کیا پیسہ آتا تو کسی کو نہیں رکتا. 2 چیزیں ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں پیسے سے لی جاتی ہیں وہ دعاؤں سے نہیں ملتی, اور جو دعاؤں سے ملتی ہیں وہ پیسے سے نہیں. تو میرے پاس 2 آپشن تھے, یا تو پیسے لیتا یا دعا. اور رہی بات جو چیزیں فری ہوتی ہیں ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے, اسی لیے فری ہیں کیونکہ اسے کوئی خرید نہیں سکتا. اگر میں پیمنٹ لوں گا نا تو کہیں نہ کہیں میں لالچ میں آ کے آپ کے کسی بھائی کو غلط مشورہ دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میرے مائنڈ میں ہوگا لالچ کہ یار اس سے 50,000 روپے آنے ہیں. جب میں نے پیسہ لینے نہیں ہے تو میں کڑوا سچ بولوں گا چاہے آپ کو برا لگے. تو کتنے اسٹوڈنٹس ابھی, اور میں یہ فوٹیجز میں بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں, کن کن جگہوں پر آپ کیا کوئی فکس ٹائمنگز ہیں, کس طرح سے کلاس ہوتی ہے؟ کوئی فکس ٹائمنگ میں اپنے ایون کہ میں اپنے ادارے کا ایڈریس نہیں بتاتا, ٹھیک ہے, اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ رش بہت لگتا ہے. صرف ایک فیس بک پہ یا کہیں نہ کہیں اپلوڈ ہوتا ہے کہ سیشن ہونے والا ہے, سیٹ کنفرم کے لیے اپلائی کریں, اور 1000 لوگ اپلائی کر دیتے ہیں. ان میں سے میں چند کو چنتا ہوں, اور کسی پارک, منار پاکستان, بادشاہ مسجد, شاہی قلعے, کسی پارک, میں ایون کہ اسلام آباد گیا ہوں تو کسی پارک میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا اور پہلے بتا دوں گا یہاں میں آنے والا ہوں. عوام پہلے ہی وہاں پہنچی ہوتی ہے, اور میں وہاں 6 گھنٹے تیاری کرواتا ہوں. مجھے کسی ہال کی ضرورت نہیں ہے, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جن کے پاس ہال ہے ان کے پاس عوام نہیں ہے, اور جس کے پاس کمرہ نہیں ہے اس کے پاس عوام موجود ہے. اور میرے اسٹوڈنٹ ریکمنڈ ہوتے ہیں, یا تو یہ ہو نا میری تیاری صرف سمپل تیاری پریپریشن ہو,
میں خود حیران ہوتا ہوں کہ 500 اسٹوڈنٹس پچھلے سال پنجاب پولیس میں ریکمنڈ ہوئے پورے پنجاب میں سے, اور ان سب کو تیاری آپ نے کروائی؟ ہاں سب کو میں نے تیاری کروائی. اچھا آن لائن بھی سیشنز دیتے ہیں یا اسی طرح کسی پارک میں بیٹھ کے؟ آن لائن بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, سب چیز ہوتی ہیں, لیکن میکسیمم میرے نا پارک میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بچے نہیں پہنچ پاتے ہیں انہیں میں دیتا ہوں, لیکن نوٹس میں نہیں دیتا کیونکہ جتنے پاکستان کی اکیڈمیز ہیں, یہ آپ کے توسط سے بولنا چاہتا ہوں, وہ ساری میرے خلاف ہیں. ایون کہ جو دھمکیوں کی کالز آتی ہیں, پہلے آتی تھی, اب چھوڑ دیا انہیں سمجھ لگی اس نے, کال آتی تھی کہ تم, جب میں نے CSS کی تیاری فری تیاری کرانی شروع کی, یہ کال آئی اور مجھے کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایسے غائب کر دیں گے کہ تم نظر ہی نہیں آؤ گے, کیونکہ وہ CSS کی تیاری کے 2 سے 3 لاکھ روپے لیتے ہیں سارے, اور تم ٹوٹلی فری کرا رہے ہو تو ہمارا سارا کاروبار بند ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سر فری میں کرا رہا ہوں, جان میری نکل رہی ہے, محنت میں کرا رہا ہوں, آپ کو تو میں کچھ کہہ رہی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے انہیں اپنے دشمنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ تو شکر کریں میں آپ لوگوں کے خلاف کچھ کرتا نہیں ہوں, ورنہ جتنا میرا اسٹوڈنٹس ہے میں ایک اشارہ کروں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں بالکل, آپ کی سوچ اچھی ہے, ایسے کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے, آپ اپنے حصے کا کام کریں, آپ کر رہے ہیں. اچھا اب بتائیں ایسے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں, لرننگ کرنا چاہتے ہیں آپ سے, کیا ان کو پیغام دیں گے, میکینزم کیا ہے آپ سے رابطہ کرنے کا؟ سمپل سے فیس بک پر سرچ کر لیں, وقار وحید میری پروفائل آ جائے گی, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیشنز کی ڈیٹس وغیرہ, رائٹ, اور نمبر بھی ایزیلی مل جاتا ہے, لیکن تھوڑا سرچ کرنا پڑتا ہے, نمبر بتاتا نہیں ہوں کیونکہ SMS کی لائن پہلے ہی بہت لگی ہوئی ہے. گورنمنٹ سے میں ایک ریکویسٹ پچھلے کافی سالوں سے کر رہا ہوں, اگر گورنمنٹ مجھے یہ پرمیشن دے دے اور میں ٹوٹلی فری کرنا چاہتا ہوں اپنے ہی خرچے پہ اپنا کرایہ لگا کے, تمام گورنمنٹ اسکول میں اگر یہی ٹیسٹ کی تیاری میں پرووائڈ کر دوں تو آپ اندازہ لگائیں, وقار مر تو جائے گا لیکن بعد میں پورا کایا پلٹ جائے گا. لیکن گورنمنٹ پرمیشن نہیں دیتی, حالانکہ فری کرنا ہے. میں نے میں سمجھتا ہوں کیریئر کاؤنسلنگ 8th کلاس میں ہونی چاہیے, اور یہاں پر سارے کیریئر کاؤنسلنگ کرانے کے لیے 3rd ایئر میں آتے ہیں, 2nd ایئر کے بعد پوچھتے ہیں میں نے کدھر جانا ہے. کلاس 8th کلاس سے کیریئر کاؤنسلنگ اگر بچے کی صحیح ہو جائے تو بہت آگے پہنچ سکتا ہے. بچہ CV لے کے پھرتا ہے, سب چیزیں کرتا ہے, تو وہ جو درد ہوتا ہے نا اس میں ایک مینٹلی پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر گریجویشن کے بعد. اور میری تیاری کرانے کا اصل مقصد یہ بھی ہے, اگر آپ اپنے ماموں چاچے کے ریفرنس سے کوئی جاب حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کے گھر آ کے آپ کو 3 باری تانا مارے گا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے لگوایا تھا. میرے سے تیاری کر کے آپ جاب بھی حاصل کر دیں گے نا, تو میں اگلے دن آپ سے ملاقات بھی ہوگی, میں کہوں گا آپ کون ہیں, آپ یاد دلاؤ سر میں آپ سے ملا تھا. میں نے کوئی تانے نہیں مارنا, میں نے کوئی آپ کو بلیم ہی نہیں کرنا, آپ کو ہٹ ہی نہیں کرنا. تو جو ریلیٹیوز ہٹ کرتے ہیں نا اگر کسی بچے کو, ہاں احسان جتانے والی بات ہوتی ہے, تو یہاں وہ چیز نہیں, تو ایسا نہیں. اچھا ابھی جو یوتھ سن رہی ہے آپ کو, کس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اگر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں تو وہ 5-6 گھنٹے کی بس ایک ہی کلاس ہوگی یا پھر مختلف سیشنز ہوں گے, اور مختلف سٹیز میں جا کر آپ دیتے ہیں؟ ہاں ڈفرینٹ سٹیز میں ہم جاتے رہتے ہیں, کبھی اسلام آباد چلے جاتے ہیں, کبھی الگ الگ شہر میں ہم جاتے رہتے ہیں, اور پہلے بتا دیتے ہیں. اور جس بچے کو میں تیاری کرواتا ہوں اسے میں جب تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک وہ جاب تک پہنچنا چاہے. اور ابھی تک 9 سالوں میں جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی میرے خیال سے جاب لیس نہیں ہے. واہ اچھا وقار, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے نا, ماشاءاللہ آپ پیسے لیتے ہیں اور آپ اتنی زبردست سروسز بھی دے رہے ہیں, ایک سیریز آف سروسز ہیں اور ڈفرینٹ سٹیز میں بھی جاتے ہیں, تو اپنا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, آپ کیسے چیزوں کو میٹ کرتے ہیں اپنے ایکسپینس کو؟ 9 سال سے سنتا آ رہا ہوں ہر چینل پہ. دیکھیں میرا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت لو ہے, میں زمین پہ سوتا ہوں, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. جب اب میرے تھوڑے سے پیسے میں گزارا ہوتا ہے, ٹیوشن پڑھاتا ہوں میں, ٹھیک ہے, 9-10 کے بچوں کو, تو ان میں گزارا ہوتا ہے. میں اگر برانچز کھولنا چاہوں, ادارے بنانا چاہوں تو اس طرح میں چلا جاؤں گا, لیکن میں دوسروں کو نہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وقار زیادہ پیسے کی طرف جائے گا نا اور میں بیڈ پہ سوؤں گا اور اسی والے روم میں رہوں گا تو میں اس غریب کے بچے کے درد کو بھول جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, میں بدل جاؤں گا, یہ میں یقین سے بتا رہا ہوں. اس ٹائم پاکستان کے جتنے موٹیویشن اسپیکرز ہیں, یہ الفاظ بولتا ہوں میں ہر چینل پہ, حالانکہ بہت لوگوں کو برا لگتا ہے, پاکستان میں موٹیویشن ایک فراڈ ہے, جسٹ لائک این انشورنس کمپنی. سب کو آگے کچھ ہمارے دوست بھی ہیں, it's very hard work for everyone. سب کو آگے کچھ اچھے بھی ہیں, سب کچھ اچھے بھی ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, بس موسٹلی جسٹ لائک انشورنس کمپنی. 10 کو لے کے آؤ تم 20 کو لے کے آ جاؤ گے. دیکھیں ایک شخص اسٹوڈنٹ سے خواب دکھاتا رہتا ہے, ایک شخص پکڑ کے خواب حقیقت میں مکمل کر دیتا ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور صحیح بات ہے کہ جو کمفرٹ زون ہے وہ آپ کو پھر جو ہے وہ اور دوسری لگژری آئٹمس کی طرف لے جاتا ہے, جیسے آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ وقار, بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. جی جلدی پلیز, بس ایک شارٹ ہے, PPSC NTS FPS ان تمام کے ٹیسٹ کے چارجز ختم ہونے چاہیے.
بالکل یہ 1000 روپے لیتے ہیں. ایک بچے جب 5 جگہ اپلائی کر کے 5000 جمع کراتے ہیں تو اس کے والد صاحب اگلے ٹیسٹ کے لیے اسے پیسے نہیں دیتے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے اور ہم آپ کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں. اور واقعی میں ایک غریب آدمی پاکستان کے اکنامیکل جو حالات ہے، اکنامک سچویشن، وہ تو سب کے سامنے ہے. تو کوئی غریب کا بچہ صرف اس وجہ سے تعلیم نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے. تو ریاست کو اس پہ سوچنا چاہیے. ناظرین، ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اجازت دے، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.